Let us begin, inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. ابن القیم کی کتاب ہے روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین، جس کی ٹرانسلیشن ہے اردو میں محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے. اس کو میں بہت ہی سمپلیفائڈ لینگویج میں اپنی زبان میں تھوڑا سا اس کو مفہوم جو ہے وہ ابن القیم کی کتاب میں سے لیا ہوا ہے، بٹ آئی ایم سمپلیفائنگ اٹ سو دیٹ انگلش اسپیکرز اینڈ اردو اسپیکرز کین بوتھ انڈرسٹینڈ انشاءاللہ. تو ابن القیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور اسماء میں کامل ہیں، یعنی ہی از پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ ان ہز نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اسماء و صفات کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کا اثر اس کی کریشن پر ہو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اثرات اس کی مخلوق پر ہوں. اللہ تعالیٰ طاق ہیں، یعنی ہی از ون، ہی از آڈ ان نمبر، تو اللہ تعالیٰ آڈ نمبرز کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ از بیوٹیفل اینڈ ہی لوز بیوٹی. علیم ہیں اور علماء سے محبت کرتے ہیں. جنرس ہیں اینڈ ہی لوز جنراسٹی. اللہ تعالیٰ القوی ہیں، یعنی ہی از دا اسٹرانگ، دا پاورفل، اینڈ ہی لوز اسٹرانگ بلیورز مور دین دا ویک ونس. ہی از ماڈسٹ اینڈ ہی لوز ماڈسٹی. الحیی ہیں اور حیا لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور وعدہ پورا کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ الشکور ہیں اور شاکرین سے محبت کرتے ہیں. صادق ہیں اور محسن ہیں اور صادقین اور محسنین سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معافی، مغفرت، حلم، وزڈم، پردہ پوشی کو پسند کرتے ہیں اور ایسے اسباب بھی پیدا کرتے ہیں جن میں کہ ان صفات کا ظہور ہو، یعنی کہ there have to be situations where these attributes of Allah subhanahu wa ta'ala are manifest، اور لوگوں کو ایسے موقع ملیں کہ وہ یہ ساری صفات کو اپنائیں اور پریکٹس کریں. یعنی کبھی نہ کبھی ایسا موقع آئے گا کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا، لوگوں کو معاف کرنا ہوگا. you have to forgive people sometimes you have to show your wisdom, sometimes you have to be you have to be knowledgeable, you have to be wise. تو ایسے سچویشنز ہوں گی ہی تبھی ان کے پورے اثرات دکھیں گے، تبھی بندہ اللہ سے محبت کر سکتا ہے، اللہ کی تعریف اور عظمت کو سمجھے گا. تبھی knowing Allah and living by his names will result in love and praise and awe of him, and we will fulfill the purpose of our creation. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مطابق زندگی گزار کے ہی ہم اپنے مقصد حیات کو پورا کر سکتے ہیں. And if we are unable to fully live up to those names of Allah, it is because how perfect those attributes are. It is because of how perfect those names are. ہم اگر پوری طرح سے ان ناموں پہ پورا نہیں اتر پاتے ہیں، ہم اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو اس کا وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ نام اللہ تعالیٰ کے وہ ایٹریبیوٹس اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ہم اس پرفیکشن کو ریچ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کو ہماری کوششیں پرفیکشن سے زیادہ محبوب ہیں. He loves our efforts more than the perfection. اچھا، کین آئی پلیز ریکویسٹ کہ آپ لوگ اپنے جو مائکس ہیں ان کو میوٹ کر دیں تاکہ پیچھے سے جو ایکسٹرا نوائز ہے وہ نہیں آئے. اور ایک اور بات بیفور وی بگن پراپرلی، اگر کسی کے بھی ٹائم زون میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو پلیز آپ لوگ میٹنگ کو چھوڑیے گا نہیں، ایگزٹ نہیں کریے گا، مگر جا کے پہلے نماز پڑھیے گا، نماز کو لیٹ نہیں کریے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ریکارڈنگ اویلیبل ہوتی ہے، آپ لوگ یو کین آلویز کیچ اپ انشاءاللہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. All praises and thanks be to Allah who has guided us to this, and never could we have found guidance were it not that Allah Ta'ala had guided us. بہت ہی بڑے آنر کی بات ہے سسٹرز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے سلیکٹ کیا ہے اور ہمیں یہاں جمع کیا ہے اپنے کتنے سارے بندوں میں سے کہ ہم ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں.
تو اس ٹاپک کو آنر دیں اور فل فوکس کے ساتھ متوجہ ہوں. اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوگا تو اس ٹاپک کی جو اسپرچل آسپیکٹ ہے وہ آپ فیل نہیں کر سکیں گے. اسپرچل آسپیکٹ کو آپ فیل نہیں کر سکیں گے, اور جو انفارمیشن ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آئی نیڈ یور فل فوکس فار دس کلاس. کلاس کا پروگرام میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے, وی ول ٹاک اباؤٹ نوئنگ اللہ اینڈ ہاؤ نوئنگ اللہ لیڈس ٹو ورشپنگ ہم. جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے جاتے ہیں اس کی عبادت میں ہماری عبادت میں پرفیکشن اور سویٹنس آتی جائے گی. اور نیکسٹ ہم بات کریں گے امپورٹنس آف لرننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیمس, اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننے کی کیا امپورٹنس ہے. اور پھر امپورٹنس جب پتہ چلے گی تو اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ اس کے کیا آداب ہیں, ایٹیکٹس آف لرننگ اللہ تعالیٰ نیمس. اور پھر ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے دی اپوزٹ آف توحید الشرک. جتنا زیادہ ہم جو ہے توحید سے قریب ہوتے جاتے ہیں تو زیادہ ہم شرک سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. دیر از ایدر شرک اور توحید, یا تو ہم توحید کے قریب آتے جا رہے ہوتے ہیں اور شرک سے دور جاتے جا رہے ہوتے ہیں, یا پھر ہم جو ہے شرک کے قریب آتے جا رہے ہیں توحید سے دور جاتے جا رہے ہوتے ہیں. ایون جو غفلہ بھی ہوتی ہے دیٹ کین لیڈ ٹو شرک ایز ویل. تو وی ول ٹاک اباؤٹ دس آفٹر. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے واٹ ہیو وی لرن سو فار. ابھی تک ہم جو بھی باتیں گروپ میں شیئر ہو چکی ہیں, جتنی بھی پوسٹ شیئر ہو چکی ہیں, جتنی بھی لیکچر شیئر ہو چکے ہیں, ان سب کا کیا مفہوم ہے, تھوڑا سا اس کو اوور ویو دیکھیں گے. اینڈ کلاس آج کی جو کلاس ہے اس کا بھی تھوڑا سا اس کو اینڈ میں اس کو کنکلوڈ کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ کہ آج ہم نے کیا کیا سیکھا. تو نوئنگ اللہ اینڈ بلیونگ ان ہم. سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ہم پہلے جانتے ہیں, پھر اس پہ ایمان آتا ہے نا. پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے, اس کے بعد ایمان از the next step. Everything, the belief of a Muslim, the central pillar of the belief of a Muslim depends on belief, ایمان ان اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہوگا تو باقی سارے پلرز ہمارے کھڑے ہوں گے, ورنہ everything will fall down. کچھ بھی کھڑا نہیں رہے گا. Everything will fall down if we don't believe in اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, that is what makes us Muslim. تو فرسٹ وی نو ہم اینڈ دین وی بلیو ان ہم. ہم بغیر اللہ تعالیٰ کو جانے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کر آئے ہیں. کتنی بار کتنی بڑی بڑی شخصیات ایسی ہوتی ہیں, ہسٹوریکل فگرز, اسپورٹس مین, کبھی کبھی سیڈلی ٹی وی ایکٹرز, مووی اسٹارز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں, ان کو جتنی اچھی طرح سے ہم پہچان رہے ہوتے ہیں, ان کی انٹیمیٹ باتیں پتہ ہوتی ہیں ہمیں کہ کس کی ڈیورس ہو رہی ہے, کس نے کون سی ایونٹ پہ کیا کپڑے پہنے اور کون سی مووی ریلیز ہو رہی ہے, یہ باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں. بٹ سیڈلی جس ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان ہے, اس کو ہم ایسے نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنے غلط عقائد ہوتے ہیں یا پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. It is far greater to know about Allah subhanahu wa ta'ala than any human being. It is far greater to talk about him. اس سے زیادہ بینیفیشل بات کیا ہوگی کہ ہم اللہ کے بارے میں جانیں اور دوسروں کو بتائیں. جب تک ہم اللہ کو جانیں گے نہیں, ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں. Who do we worship? How can we claim to worship Allah subhanahu wa ta'ala if we don't know him? ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتے ہیں جب اس کو جانتے ہی نہیں. ہم کیسے ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں جب ہم ان کو جانتے ہی نہیں. کیسے ہم اس سے ڈر سکتے ہیں جب ہم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے. اور جب ہم اس کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر عبادت میں مٹھاس آ جاتی ہے. عبادت becomes easy and sweet. It is a pleasure to worship you, Ya Allah. It is an absolute pleasure and honor to talk about you, Ya Rabb. But then how can we be close to someone when we don't know them? ہمارے بارے میں اگر کوئی بہت ہی فنڈامنٹل, کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہو جو ہمارے کسی فرینڈ کو یا ہمارے ہسبینڈ کو نہیں پتا ہو, تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ تم کو یہ بھی نہیں پتا میرے بارے میں, آپ نہیں جانتے, آپ کو نہیں پتا یہ کہ مجھے اس چیز سے الرجی ہے یا ہمیں لائٹ کھول کے نہیں سو سکتی. کوئی ہمارے بارے میں کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سے جو محبت کرتے ہیں لوگ, جو ہم سے کلوز ہیں, ان کو پتا ہوگی یہ بات. We expect people close to us to know us. It shows that they care. But how much do we care about Allah subhanahu wa ta'ala? How much do we care to learn about him? کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, کیا نہیں پسند ہے, کس بات پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں, what does he hate, what does he love. ہم کتنا کیئر کرتے ہیں ان باتوں کو جاننے کے لیے. جب تک ہم کسی کو جانتے نہیں تو ہم ان کے سامنے اپنی پرابلم کیسے بتا سکتے ہیں. When we don't know them, how can we be comfortable asking them to fix everything for us, to save us, to provide for us, to hold us close. ہم کیسے ان کے سامنے رو سکتے ہیں, کیسے مانگیں گے اللہ سے جبکہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو, جب ہم اللہ تعالیٰ سے کلوز ہی نہیں ہیں.
کیوں نہیں دعائیں مانگی جاتی, کیوں نہیں رونا آتا, کیوں نہیں یقین آتا کہ وہ پورا کر دے گا, وہ سنبھال لے گا؟ کیونکہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. پھر تو ہم انہی لوگوں کے آگے روئیں گے نا جن کو کہ ہم جانتے ہیں, انہی کے آگے رونا آئے گا. جب ہم کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں تو کیسے بھروسہ کر لیں گے کہ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ کیسے ٹرسٹ کریں ہم بغیر جانے اس کو؟ اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ توکل کریں اس پہ. How can we trust Allah? How can we have complete and utter reliance on Him when we don't know Him? Then how can we listen to someone when we don't know them? کیسے ہم ہر حکم ماننے کو تیار ہو جائیں گے جبکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون حکم دے رہا ہے؟ اس کی بڑائی اور اپنی حقارت کا اندازہ ہی نہیں ہمیں. ہم نے سوچ لیا کہ بس ہم اپنی دل کی ہی مان سکتے ہیں, ہمارا دل نہیں مانتا جس چیز کو وہ ہم نہیں کریں گے, کیونکہ دراصل ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, اس کی نالج, پاور, بڑائی, حکمت, وسعت, احاطہ, رحمت, غنا, کسی بھی چیز کی قدر سمجھی ہم نے؟ تو ہم کیسے مان لیں اس کے فیصلے, اس کے حکم, جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون کہہ رہا ہے, کون حکم دے رہا ہے؟ تو پھر تو ہم نے لوگوں کی ماننی ہے یا اپنی ماننی ہے نا. So sisters, are we finally ready to meet Allah subhanahu wa ta'ala? Are we finally ready to know Him? How long are we going to remain strangers? کب تک اجنبی رہیں گے؟ Are we finally ready to enslave ourselves to Allah in order to be free from everything else? اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عبادت میں کمپلیٹلی سبمٹ کرنا, اس سے دنیا کی جتنی بھی غلامی ہے سب کی زنجیروں سے ہم اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں. The importance of learning Allah Ta'ala's names. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 100 میں سے ایک کم, اور جو ان کا احصاء کرے گا وہ جنہ میں داخل ہو جائے گا. من احصاها دخل الجنہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. So this is the importance of learning Allah Ta'ala's names. اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی جنہ امپورٹنٹ ہے. اگر جنہ میں جانا امپورٹنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کو جاننا بھی امپورٹنٹ ہے. اور پتہ کیا ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کو جانتے جاتے ہیں نا تو جنہ میں جانے کا شوق اور بڑھ جاتا ہے. اور پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اچھی چیز جنہ میں تو اللہ سے ملاقات ہے. جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے, جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, وہ تو سب سے زیادہ اچھی چیز ہے جنہ کی. اور اس بات کا شوق اور بڑھ جاتا ہے جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ verily the faith of one of you will wear out within him just as a shirt becomes worn out. So ask Allah to renew your faith in your heart. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے کوئی قمیض پرانی ہو جاتی ہے, کوئی شرٹ پرانی ہو جاتی ہے, اسی طرح سے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ تازہ کریں, تجدید کریں اللہ تعالیٰ ایمان کی تمہارے دل میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا renew your faith. تو انہوں نے سوال کیا, او میسنجر آف اللہ, how can we renew our faith? ہم کیسے ایمان کو تازہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال اکثر من قولی لا الہ الا اللہ. یہ say often لا الہ الا اللہ, often اکثر کثرت سے اس بات کا ذکر کرو, لا الہ الا اللہ کثرت سے کہو. The process of renewing your faith is called تزکیہ. So this is a تزکیہ course. Okay, ہم جو کورس کر رہے ہیں this is a تزکیہ course, this is part of تزکیہ. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آتے ہیں, آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے, تزکیہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان سے آپ کا تقوی انکریز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اپنی معرفت کرانے کے لیے, اپنا پیغام پہنچانے کے لیے, اور ان کا لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے. بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے تزکیہ کرنے کا, اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کا بہت دفعہ ذکر کیا. اور کسی بھی بات کی امپورٹنس اور سچائی کی سب سے بڑی جو گارنٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کون کہہ رہا ہے, who is saying it. تو جب ہمیں قرآن میں کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ بات سچ ہے. ہم جیسے کوئی بھی اگر ہم آپس میں بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بات قرآن میں ہے, تو سب سے بڑی اس کی صداقت کی گارنٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ بات قرآن میں ہے. مگر جب اللہ تعالیٰ نے بار بار کوئی بات قرآن میں ریپیٹ کری تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بات کرنے کے لیے ساتھ میں قسم بھی کھا لی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ, اس پہ تو بہت ہی زیادہ توجہ ہے اس بات پہ. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قسمیں جو قرآن میں کھائی ہیں لگاتار, اٹ از ان سورۃ الشمس. اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں سورۃ الشمس میں, اور دیکھتے ہیں کس بارے میں قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الشمس میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. Successful is the one who purifies his soul. 11 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ indeed successful is the one who purified his soul. یقیناً اس نے فلاح پا لی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اور نہ صرف کہ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ امپورٹنٹ بات ہمیں بتائیے، بلکہ اس میں اس آیا میں اللہ تعالیٰ نے قد کا بھی استعمال کیا ہے، حرف تاکید ہے کہ اور زیادہ emphasize کر کے کہ for sure he has succeeded, the one who has purified his soul. So this is a great matter. This is the importance of purifying the soul. The importance of purifying the soul and knowing Allah, they are interconnected. اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ضروری ہے، اور اللہ کو جانے بغیر، اللہ تعالیٰ کو جانے بغیر ہمارا تزکیہ نہیں ہو سکتا. اور دس از اے پروسیس جس میں کہ ہمیں کنٹینیوسلی انگیج رہنا ہے. سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو کنٹینیوسلی انگیج ان. ایک دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا اب میں فار ایور پیور ہو گئی ہوں. مجھے یہ جاننا کہ اللہ کی ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اوپر نظر ہے اللہ تعالیٰ کی. ہی ڈز ناٹ مس اینی تھنگ. جب میں یہ جان لوں گی آئی ول بی ایبل ٹو کنٹینیوسلی بی ان دا پروسیس آف پیوریفائنگ مائی سیلف. مجھے کیسے ہر وقت یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, that he does not miss, he does not fail, he does not get tired, he does not make mistakes, he does not forget, اللہ تعالیٰ does not get sleepy, he does not get tired. یہ ساری باتیں مجھے کیسے پتہ چلیں گی unless I know him. جب تک میں اللہ تعالیٰ کو جانوں گی نہیں مجھے یہ بات نہیں پتہ چل سکتی ہے. پھر جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اتنے ہی ریزنز ہیں, اتنے ہی ایویڈنسز ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سیکھنے کے, اتنے ہی بینیفٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سیکھنے کے. بہت سارے لوگ ہمارے گروپ میں بھی ابھی بھی اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھے ہیں. ہم اپنی طرف بس کوشش کر رہے ہیں بلانے کی کہ اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف, اللہ تعالیٰ کی پہچان کی طرف لوگوں کا دل اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. جن کا دل اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جڑ گیا ہے, ایون دو انہیں مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ باتیں سن کے ان کا ایمان ضرور انکریز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوں گے وہی باتیں سن کے. اللہ کے ذکر سے ان کے دل کو اطمینان ملتا ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت جن کو مل گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں, دس از اے تزکیہ اسٹڈی, دس از آلسو این عقیدہ اسٹڈی. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جاننا, دس از این عقیدہ اسٹڈی. اور یہ جو میں نے ابھی سلائڈ کھولی ہے, ہوپ فلی آپ لوگ اسکرین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, بیکاز دس از آل ریلیٹڈ ٹو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. یہ جو بات ہے یہ دس از ویری امپورٹنٹ, اور انشاءاللہ میں ایکسپلین کرتی ہوں اس کے بارے میں. کوئز میں بھی کویسچنز آ رہے ہیں. پچھلی دفعہ جو ہم نے یہ کورس کیا تھا تو اس میں بھی یہ ٹاپک بہت دفعہ ریپیٹ ہوا تھا, اور ابھی بھی لیکچرز میں بھی, اور میں نے ویسے بھی میں کافی دفعہ اس بارے میں ذکر کر چکی ہوں, پوسٹ بھی شیئر ہوئی ہیں اس کی. مگر کچھ باتیں میں آپ کو بہت ہی سمپلیفائڈ طریقے سے میں ایکسپلین کرتی ہوں. جن کو یہ بات پتہ ہے وہ بھی غور سے سنیں, کیونکہ مے بی دے ول انڈرسٹینڈ اٹ ایون بیٹر, یا اس طرح سے سمجھیں گے کہ دوسروں کو سمجھا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ پہ جو ہمارا ایمان ہوتا ہے, اچھا واٹ از عقیدہ؟ عقیدہ کا جو لٹرل جو میننگ ہے وہ اٹ از ٹو ٹائی سم تھنگ, اوکے. اور عقیدہ اینڈ ایمان آر اسینشلی دا سیم تھنگ, اوکے. عقیدہ از دا اسٹڈی آف ایمانیات, اوکے. قرآن میں عقیدہ کا ورڈ نہیں آیا ہے, بٹ اٹ از دا سیم ایز ایمان, اٹ از انٹرچینجبل. اگر میں بولوں کہ میرا اس بات پہ عقیدہ ہے یا میرا اس بات پہ ایمان ہے تو اٹ مینس دا سیم تھنگ. اچھا, یہ بات آپ کو بہت غور سے سننی ہے. جتنی اٹینشن ابھی تک آپ دے رہے تھے اس سے زیادہ اٹینشن دینی ہے اس بات کو, ورنہ آپ کوئی بات ہو سکتا ہے مس کر دیں تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ پہ جو ہمارا ایمان ہے, اگر اس کو سمرائز کیا جائے ایک ورڈ میں, اگر اس کو ایکسپلین کیا جائے صرف ایک ورڈ میں, تو وہ ورڈ ہے توحید. اوکے, ایوری تھنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, جو باتیں آپ کو پتہ ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات پتہ ہے, اس میں توحید is very important. Allah Ta'ala is one and unique in everything that you know about him, everything that you believe about him. We need to believe that only Allah can do that. No one else can do that. No one else has reached that level. ٹھیک ہے, تو that summarizes our belief in Allah subhanahu wa ta'ala. توحید جو ہے اس کے 3 پارٹس ہیں, 3 برانچز آف توحید ہیں جو ہماری توحید کو کمپلیٹ کرتی ہیں. اس میں سے کہیں ایک بھی غلطی ہو گئی تو ہماری توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے.
okay, and توحید is essential for our salvation. ہماری جنہ میں جانے کے لیے توحید is the number one thing. اس کے بعد باقی ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ والی چیز ایکسپلین کرتی ہوں جو یلو میں جو مینشن ہوا ہوا ہے, اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں. تو belief in Allah is توحید, and we're talking about oneness in Allah, which has 3 branches, okay, 3 parts of توحید that complete our توحید. تو the first one is believing in everything that Allah Ta'ala does. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں oneness, اس میں توحید is this first one. کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ has created us, اللہ تعالیٰ takes care of us, اللہ تعالیٰ watches over us, اللہ تعالیٰ ہمارا دھیان رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کا علم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں, every single thing, جو آپ سوچ سکتے ہیں, جو آپ نہیں سوچ سکتے ہیں, جو آپ دیکھ سکتے ہیں, جو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں, everything, ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ نالج ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی کریٹ کیا ہے, ہر چیز کی کیئر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کوئی سمندر میں کوئی چھوٹا سا پلانٹ ہے, کوئی مچھلی کا انڈا ہے, ہمارے جسم کا کوئی ہمارے اندر کوئی باڈی کا پارٹ ہے جو ہمیں جس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے, سب کچھ ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ ٹیکس کیئر آف اٹ. اور اللہ تعالیٰ فکسز ایوری تھنگ. جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے, اینی تھنگ دیٹ از بروکن, کوئی دل ٹوٹ گیا کسی کا, کوئی رشتہ ٹوٹ گیا کسی کی, کوئی چیز کھو گئی, کوئی کسی کا کوئی جاب چلی گئی, صحت خراب ہو گئی کسی کی, کوئی بیماری آ گئی, کچھ بھی, اینی تھنگ دیٹ نیڈس فکسنگ, اس کو ریکٹیفائی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہی از دا ون ہو ریکٹیفائز تھنگس. جب بھی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تو اس کو جوڑنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. کوئی ڈاکٹر نہیں شفا دے سکتا کسی کو. اللہ تعالیٰ is the one who provides شفا and رزق and everything. He is the one who feeds us. He is the one who grows us. جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں اتنے چھوٹے تھے کہ ہماری ماں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم آ گئے, جب سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گرو کرا ہے, اور پھر ہمیں انسان بھی نہیں لگتے تھے, کوئی ایلین جیسے لگتے تھے, اس کے بعد پھر ہمیں ماں کے پیٹ سے باہر نکلنا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا, پھر ہمیں بڑا کیا, اور اتنے ہم بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم فل فارم میں اپنے آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے, اینڈ دین ڈکلائن آتا جاتا ہے, اور پھر ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں, پھر ہماری موت ہو جاتی ہے, اور موت کو کریٹ کرنے والا اور زندگی کو کریٹ کرنے والا, اور پھر اس کے بعد ہمیں ٹیسٹ کرنے والا, ہمارا حساب لینے والا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پھر ہمارا حساب بھی اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. تو all of this, اس سب میں توحید is توحید الربوبیہ. اوکے, توحید الربوبیہ, this is the first one. The second one, the orange one over here, اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس چیز میں بلیف, جو کچھ بھی everything that اللہ تعالیٰ is, who Allah is, اس میں belief in oneness of all this is توحید الاسماء والصفات. okay, believing کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کے جیسا نہیں ہے. okay, جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, جتنے اسماء و صفات ہیں, اب ہم جنوری سے اللہ تعالیٰ کے نام کرنے شروع کریں گے. جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام, کوئی پہلا نام جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے, فوراً آپ سوچ لیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی اللہ کے جیسا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کے جیسا نہیں ہے. اوکے, تو اس میں توحید اس توحید الاسماء و صفات. پھر کیا ہوتا ہے, فرسٹ ون از what Allah does, second one is who Allah is, and the third is our action. As a result ہم کیا کرتے ہیں. Okay, this is what completes our توحید. جب تک ہم یہ ورشپ بھی اللہ تعالیٰ کی نہ کریں, عبادت نہ کریں ایز اے رزلٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کا رزلٹ کیا ہے, اس کا رزلٹ یہی ہے کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کریں. اس کا کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں, کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کا کنکلوژن ہے لا الہ الا اللہ. اوکے, کہ مجھے سجدے اللہ کو کرنے ہیں, مجھے قربانی اللہ تعالیٰ کو کے لیے کرنی ہے, مجھے صدقات اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے ہیں, مجھے کسی اور سے محبت نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ, مجھے کسی اور سے ڈرنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ, جو میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مجھے کسی اور کو سجدے نہیں کرنے, مجھے کسی اور پہ توکل نہیں کرنا ہے. And that is the result of who he is and what he does. اچھا, یہ ہم نے کوئزز میں بھی بات ہوئی تھی کہ ان چیزوں میں شرک کیا جا سکتا ہے. دس از دا امپورٹنس آف نوئنگ دیز تھنگس, کہ ان چیزوں میں کمی ہوئی تو ہم شرک کی طرف چلے جائیں گے. فرسٹ ٹو جو ہیں, اتنا تو ادھر تک تو ابلیس بھی پہنچ گیا تھا, ہے نا. ابلیس کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ از دا کریٹر, ابلیس نوز ہو اللہ از. یہاں پر گڑبڑ ہو گئی. اوکے, ورشپ میں گڑبڑ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی ماننا, اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا, اللہ تعالیٰ سے پہلے کسی اور کا حکم نہیں ماننا, اپنی پرائڈ کو, اپنی ایروگنس کو, سب کچھ جھکا دینا اللہ کے آگے. That completes our توحید. This phrase over here summarizes
what I've just explained, al-ilmu billah wal-amalu lillah, knowledge of Allah and actions for Allah. تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا کہ کیا امپورٹنس ہے، تو پھر کچھ ایٹیکٹس بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے آداب سیکھنے کا کچھ قاعدہ بھی ہے، تو ان شاء اللہ وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جب بھی ہم پرنسپلز اور قاعدہ جب بھی ایکسپلین کرتے ہیں تو ایک دس ویری فیمس اسٹوری آپ لوگوں نے کچھ نے سنی ہوئی بھی ہوگی ہے، بٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو مینشن دس ایوری ٹائم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا قاعدہ جب بتایا جاتا ہے. تو ابھی تک جتنے بھی آپ فوکس کے ساتھ سن رہے تھے اس سے اور زیادہ فوکس کے ساتھ آ جائیں، فیس بک کی ٹیبز اور واٹس ایپ کے میسیجز سب کچھ بند کر دیں، فل فوکس کے ساتھ یہ بات سنیں، ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے امام مالک جو کہ مدینہ کے امام تھے، اور ون آف دا 4 big امامز از امام مالک. امام مالک کی اتنی رسپیکٹ تھی ان ہس ٹائم کہ کوئی اور بھی مفتی، کوئی اور عالم ان کے ٹائم کے ہی کہتے تھے کہ مالک کے ہوتے ہوئے ہم سے فتویٰ نہیں لو، گو آسک مالک. جو ہے وہاں اپنے پاس سے بھیج دیتے تھے کہ جو بھی سوال کوئی بھی مسئلہ لے کر آتا تھا کوئی، تو کہتے تھے مالک سے جا کے پوچھو، گو آسک امام مالک. امام مالک کی بہت رسپیکٹ اور بہت ہیبہ تھی. ان کی جو حلقات تھے ان میں بہت زیادہ ڈسپلن، اور جیسے کہ کسی کنگ کا کورٹ ہے، کسی بادشاہ کی جو ہے کیا کہتے ہیں کورٹ کو، جو بادشاہ کی جو محفل ہے اس میں اس کی بات اس طرح سے ہوتا تھا. اتنی ہیبت تھی ان کی کہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا تھا، کوئی ایکسٹرا ڈسکشن نہیں کرتا تھا، کوئی آواز اونچی نہیں کرتا تھا امام مالک کے حلقہ میں. بہت ریسپیکٹ فلی لوگ بیٹھتے تھے اور آہستہ آہستہ بات کرتے تھے، جو کہ ادب ہونا چاہیے. جب بھی حدیث کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی جا رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، تو اسی طرح سے آواز اونچی کرے بغیر، ایک دوسرے کو انٹرپٹ کرے بغیر، ٹیچر کو کی بات کو ایکسپلین کر کے بات کرنا، یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. تو امام مالک کی جو گیدرنگز ہوتی تھیں وہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہوتے تھے، فل آف آ. تو ایک دفعہ اسی طرح کے سچویشن میں، اسی طرح کے حلقے میں ایک شخص نے بہت لاؤڈ آواز میں بولا، یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، کہ یا ابا عبداللہ، جو کہ امام مالک کا نام لیا انہوں نے، ان کی کنیا سے بلایا، which was very disrespectful for a teacher, first of all for an imam، کہ ان کے کنیا سے بلایا کسی نے. اور پھر اس کے بعد بولا الرحمن، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر گئے تو کیسے گئے. تو یہ سوال سن کے امام مالک was clearly very upset and very angry. یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا سر نیچے کر لیا، کوئی جواب نہیں دیا، اور everybody was so shocked کہ کسی نے کچھ نہیں کہا، بالکل خاموشی، پن ڈراپ سائلنس ہو گیا ان کے حلقہ میں. اینڈ امام مالک lowered his head، انہوں نے اپنا سر جھکایا، اور لوگ یہ بتاتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے ماتھے پر جو بل تھے اس سے پتہ چل رہا تھا کہ کتنا غصہ آ رہا ہے انہیں. اینڈ جو ہے ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں، اور بہت دیر تک انہوں نے سر نیچے رکھا اور اس سوال کے بارے میں غور کیا، ایک دم سے ریئیکٹ نہیں کرا. Then he raised his head and he said, the rising is known، یعنی کہ جو استوا ہے اس کا میننگ سب کو پتہ ہے. The کیفیت، کیفا پوچھنا اس کے بارے میں is not appropriate and incomprehensible، یعنی نہ کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے، نہ یہ سوال مناسب ہے. Believing in it is واجب، اس پہ یقین کرنا، اس پہ بلیو کرنا، اس پہ ایمان ہونا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ went above his throne, he is over his throne, he is above 7 heavens، is واجب، obligatory because it is mentioned in the Quran. And asking about it is an innovation، یعنی asking about کہ اللہ تعالیٰ کیسے اوپر گئے، if he rose above his throne تو کیسے اوپر گئے، this is a bid'ah. I do not see you except a person of bid'ah، کہ مجھے تم جو ہے ایسے انسان لگتے ہو جو کہ بدعہ کرتا ہے. And he had the man expelled from his halaqas، اس شخص کو انہوں نے اپنے حلقہ سے باہر نکال دیا. امام مالک was a very highly intelligent man and he was a really wise man. انہوں نے جو یہ جواب دیا that became the principle کہ اب ہم جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ آداب کیا ہیں، اس طرح کے سوال نہیں کرنا، this is inappropriate. اور اس شخص نے out of arrogance نہیں، اس شخص نے جس اسٹائل میں، جس مینر سے سوال کیا تھا، تو امام مالک کو ٹیل کہ صرف اور صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے اور ڈسپلن خراب کرنے کے لیے یہ سوال کیا گیا ہے. So he had him expelled from his halaqa. So what are the principles of learning Allah subhanahu wa ta'ala's names?
سب سے پہلی بات یہ کہ ایوری نیم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ از پرفیکٹ. جیسے ہم اب نام شروع کریں گے جنوری سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیم سب سے پہلا جو نام ہے وہ کریں گے ہم اللہ. تو اللہ سے نام شروع ہوں گے، اور جیسے جیسے وی گو تھرو دا لسٹ، تو جیسے جیسے آپ ناموں سے انٹروڈیوس ہوتے جائیں، ہر نام کے بارے میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پرفیکٹ ہے. He has reached his highest perfection, highest level of perfection, pinnacle of perfection ہے یہ نام. Absolute perfection. ٹھیک ہے، کوئی فلا نہیں اللہ تعالیٰ کے اندر، کوئی فلا نہیں، اور ہر پرفیکشن ہے. پھر دوسرا آپ نے یہ بلیو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو تمام نام ہیں وہ توقیفی ہیں، یعنی کہ دے کم فرام قرآن اینڈ حدیث. اوکے، کوئی شخص ایسے نہیں کہہ سکتا کہ اس نام پہ جو علماء ہیں ان کا اجتماع ہے، یا یہ نام جو ہے وہ فلاں صحابی نے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یا مجھے یہ نام بہت پسند ہے میں نے اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے. اپنی طرف سے کوئی نام نہیں دے سکتا ہے، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو کوئی نام نہیں دے سکتا ہے. there is no scholarly consensus or any of اللہ تعالیٰ's names ایسے کہ خود سے کوئی نام دے دیں اللہ تعالیٰ کو، کسی ایٹریبیوٹ میں سے ایکسٹریکٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کا نام. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام قرآن اور حدیث میں مینشن کرے ہیں اس سے ہی ہمیں پتہ چلے، اور کہیں سے نہیں آئے، کوئی اور جگہ نہیں جہاں سے یہ نام ہمیں ملے. اللہ تعالیٰ کے نام کا ایگزیکٹ نمبر ہمیں نہیں پتا. یعنی حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نیمز ہیں. انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ کلاس کریں گے تو اس جو حدیث اس کا ایویڈنس ہے اس کے بارے میں اور زیادہ بات کریں گے. آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، بٹ جسٹ نو دس کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایگزیکٹ نمبر ہمیں نہیں پتا. قرآن اور حدیث سے ہی there are more than 99 نیمز، authentic نیمز. ہماری جو اپنی لسٹ ہے اس میں 112 نیمز ہم نے کرے تھے، اور they come from قرآن and حدیث، مگر ہمیں نہیں پتا. these are not the only names, there are many more names that اللہ تعالیٰ has kept in his knowledge، اور علم الغیب میں رکھے اللہ تعالیٰ نے وہ نام. اس کے بعد we affirm without likeness، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لاتے ہیں without comparing his names and attributes to anything. کسی چیز سے کمپیئر کرے بغیر ہم ان ناموں پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے اندر مزید کیا بات کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہمیں تعقیف نہیں کرنی ہے. اوکے، اس کو غور سے سنیں، اور اگر آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے تو بلکہ یو شوڈ آلویز برنگ اے نوٹ بک ٹو مائی جو کلاسز ہوتی ہیں ہماری، اس میں آپ کو نوٹ بک لانی چاہیے، اینڈ یو شوڈ میک نوٹس انشاءاللہ. تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ تعقیف نہیں کرنی، یعنی کہ ڈونٹ آسک ہاؤ، اس کی کیفیت نہیں پوچھنی ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں یہ نہیں پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یعنی الجمیل ہے، اللہ تعالیٰ از الجمیل، تو کیسے، یا اللہ تعالیٰ کچھ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، why does اللہ تعالیٰ do this, how does اللہ تعالیٰ do this. کسی انسان سے سوال کریں گے تو وہ نہ ان کو اس کا جواب پتہ ہے، اور نہ یہ پوچھنا اپروپریٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ تمثیل نہیں کرنی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے کمپیئر نہیں کرنا ہے، اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے کمپیئر نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ is not like anything، لیس کمثلہ شیء، nothing is like اللہ سبحانہ تعالیٰ. هل تعلم له سمیعا، do you know anyone like him. یہ ساری فریزز ہمیں قرآن میں آتے ہیں، اتنے پیارے پیارے فریزز ہیں، and they make us ہمیں اس پہ پونڈر کرنا چاہیے کہ there is nothing like اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کسی کو ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی طرح. اور اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کریشن کو کہنا کہ God came as a form of man، اللہ تعالیٰ has a son، اللہ تعالیٰ has a mother، یہ تو ڈفرینٹ ریلیجنز میں اس طرح کی باتیں بلیو کری جاتی ہیں نا. اور ایون مسلمانوں کے بھی کچھ جو سیکٹس ہیں جو ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی ولی کو کہہ دیا، کسی ولی اللہ جو بالکل اللہ کی طرح کی، ان کو ایٹریبیوٹس دے دیے، یا اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی بات کر دی کوئی کہ جیسے جو انسان کرتے ہیں. تو this falls into کفر، this is straight up کفر. پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ تحریف نہیں کرنی ہے. تحریف جو لوگ تجوید جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انحراف کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو اس کے راستے سے ہٹا دینا. کوئی چیز ایک اسٹریٹ راستے پہ تھی، اس سے ہٹ گئی، تو جو ہے تحریف نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا ان دا کانٹیکسٹ آف اللہ تعالیٰ نیمس، کہ اللہ تعالیٰ قرآن تو ہم چینج نہیں کر سکتے، کوئی بھی. اللہ تعالیٰ ہیز پروٹیکٹڈ دا قرآن، اللہ تعالیٰ ہیز پروٹیکٹڈ ہز ورڈ ان لوح المحفوظ، تو قرآن کو کوئی نہیں چینج کر سکتا. تو کیا کرتے ہیں لوگ
کہ ٹرانسلیشنس کو چینج کر دیتے ہیں. اینڈ دس ہیز بن ہیپننگ, آج نہیں بہت عرصے سے دس ہیز بن ہیپننگ, کہ لوگ اپنی عقیدے کے حساب سے جو ڈیویٹڈ سیکٹس ہیں یا جو ایون نان مسلمس اپنے اسلام کو اٹیک کرنے کے لیے سم ٹائمز اٹس ویری سسٹمیٹک طریقے سے قرآن کی جو ٹرانسلیشنز ہیں وہ اس طرح کی چھپی ہیں, اس طرح کی ٹرانسلیشنز آئی ہیں جس میں کہ جو ٹیکسٹ کا میننگ ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز سے بھی بہت کیئرفل رہنا ہے کہ ہم کس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں. اسپیشلی جب ہم بکس کو چھوڑ کے ویب سائٹس اور ایپس پہ چلے جاتے ہیں تو ہم کچھ بھی سلیکٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ٹرانسلیشن سلیکٹ کر لیتے ہیں. وی شوڈ نو وچ ونز آر اوتھینٹک ٹرانسلیشنز. تو انگلش ٹرانسلیشنز میں کیا غلطیاں ہوئی ہیں کہ جو بالکل پرانی جو ٹرانسلیشن ہیں, جو سب سے پرانی ٹرانسلیشنز ہیں, اس میں a lot of those translations have been done by non-Muslims نے ٹرانسلیٹ کیا ہے قرآن کو انگلش میں, اور whether on purpose یا بیکاز ان کو علم ہی نہیں تھا اسلام کے بارے میں, تو انہوں نے بہت ساری ٹرانسلیشنز ایسی کری ہیں جو کہ they're incorrect, like اسلامکلی they're incorrect. اور اردو ٹرانسلیشن میں بھی یہ پرابلم ہے کہ بہت سارے غلط عقائد کے لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے قرآن کو, اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, کہ جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ says talks about his shin, اپنی پنڈلی کے بارے میں بات کریے تو اس کا میننگ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا غصہ شو کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسے بنا دیا اللہ تعالیٰ کی جنراسٹی, کہ یہ لکھا ہوا تو ہے قرآن میں وجہ اللہ, بٹ اس کا مطلب ہے pleasure of اللہ. تو دس کین بی ویری ویری ڈینجرس. تو آپ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کس ٹرانسلیشن کو فالو کر رہے ہیں. The fourth thing is تعطیل, to render something void or devoid of meaning, کہ اس کی یہ نام تو ہے مگر اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن مگر الرحمن کا کوئی میننگ نہیں ہے, it doesn't necessarily have a meaning. اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحلیم, but الحلیم doesn't mean anything. تو دس از آلسو آل دیز تھنگس یہ کری جاتی ہیں, اور یہ مسلمان میں ہی جیسے ڈیویٹڈ سیکٹس میں ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو ٹو فکس آر عقیدہ وی ہیو ٹو میک شیور کہ وی ناٹ ڈوئنگ دیز تھنگس. تعطیل کے اندر ہی ایک اور برانچ ہے تفویض. تفویض کا کیا میننگ ہے کہ لنگوسٹکلی تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے, مگر لنگوسٹکلی تو اس کا کوئی میننگ ہے, مگر انسان نہیں سمجھ سکتے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اپنے بارے میں ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. کہ جو ہے یہ ماننا کہ اس کا کوئی میننگ ہے مگر انسانوں کو نہیں پتا, واللہ عالم میں ایکسٹریم پر چلے جانا. یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تفویض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اگر کوئی بات بتائی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی بات بتائی ہے تو وہ بات کلیئر نہیں ہے, اس کی سچائی ہم پہ کلیئر نہیں ہوئی ہے, قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہیں وہ ہم پہ کلیئر نہیں ہوئی ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ دس از ورس دین سیئنگ دیٹ اٹ ہیز نو میننگ, بیکاز اس میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین جو ہے وہ پوری طریقے سے نہیں سمجھایا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں پوری طریقے سے نہیں بتایا. تو انشاء اللہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی, اور بہت زیادہ ہیوی نہیں لگ رہا ہوگا یہ سب کچھ, بیکاز دس از آل ویری ویری امپورٹنٹ. یہ ساری باتیں ہماری بیسس بنائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو آگے اسٹڈی کرنا شروع کریں گے. دس از گوئنگ ٹو سیٹ آور بیس. اوکے, یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں صحیح سے جو صحیح آداب ہیں, ایکو آ رہا ہے پیچھے سے, جو صحیح آداب ہیں ان کو ہم اختیار کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اس پوائنٹ پہ کسی کا کوئی کوشچن ہے ابھی تک؟ آلرائٹ مریم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شی جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو تفویض والا جو پوائنٹ بتایا ہے تو اس کو مطلب اس کو تھوڑا سا اور اگر الیبریٹ کریں, مجھے یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی, کیونکہ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ مطلب اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں زیادہ سوچنا یا اس چیز میں پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں یا کوئی اس قسم کی جو باتیں ہیں تو اس میں پڑھنا بھی گناہ کی طرف لے جاتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ ہے یا اس تو یہ مطلب یہ کانٹراڈکٹری نہیں ہو گئی یہ دونوں چیزیں؟ نہیں, کانٹراڈکٹری نہیں ہے کوئی. اچھا پتہ ہے ایک بات, ایک پرنسپل میں بتاتی ہوں آپ کو. دین میں جو بھی چیز ہے نا اس کا جواب جو ہے وہ بیلنس ہے. اوکے,
کہیں جہاں کہیں آپ کو کنفیوژن آ رہی ہے نا اس کا جواب بیلنس ہے. تو نہ ہم کو اس میں ایکسٹریم پہ جانا ہے کہ ہم اس کی ڈیپتھ کو سمجھ سکتے ہیں, ہم اس کے راز جان گئے ہیں, ہم اس کی کیفیت بھی پتہ ہے, یہ نہیں کرنا ہے. اس کو ایکسٹرا ہم نے کچھ امیجن نہیں کرنا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں بتانا ہے. جیسے کہ اس کی ایگزامپل لے لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے گئے, مگر عرش پہ گئے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ از ابو ہز تھرون, تو میں بولوں واللہ اعلم, مجھے نہیں پتا, جبکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ تفویض ہو گئی. اوکے, اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے عرش پہ گئے, نعوذ باللہ, کہ اگر اس طرح کوئی ڈسکرائب کرنا شروع کر دے, ایسی باتیں کرنا شروع کر دے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں, اس کو امیجن کر کر کے یہ ہوا ہوگا یہ ہوا ہوگا کرنا شروع کر دیا, تو دیٹ از اندر پرابلم. ٹھیک کہ ہے, اس کا صحیح, وہ تحقیف کر لی وہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بھیا کیا مدیحہ. جی بس مجھ سے وہ نام مس ہو گئے تھے, دو تاکیف کے بعد والا جو کمپیئر نہیں کرنا, اس کا کیا تھا نام ورڈ کا جو ایکسپلینیشن دی تھی؟ تمثیل, مثال نہیں دینی جیسے. تمثیل, اوکے تمثیل. اور یہ جو تحریف کے بعد تھا جو وداؤٹ اینی میننگ, وہ تعطیل. تعطیل. اوکے, تھینک یو, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بھیا کی زینب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم بہت اچھا لگا, ماشاء اللہ, آپ کی کلاس, آپ کی بریفنگ, ڈیٹیل, سب کچھ بہت اچھا لگا. آپ سے صرف ایک جو لاسٹ آپ کا ٹاپ تھا اسی کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ جیسے ہمیں پتہ ہے اس ٹائم کتنا بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ ہے, تو ہمارے پاس باقاعدہ میسیجنگ کے تھرو یا میڈیا کے تھرو ہمیں باقاعدہ احادیث کے حوالے سے اور مختلف لنکس کے تھرو ہمیں یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ بات اتھینٹک ہے, جبکہ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اتھینٹک نہیں ہے. ایسے میں ہم مطلب بہت زیادہ وہ جیسے کہتے ہیں کنفیوژن ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ میڈیا پر ہی نا, مطلب بچوں کے لیے, یعنی کہ اب میں اپنے بچوں کی بات کروں تو انہیں کارٹون سے ہٹانے کے لیے میں نے مختلف حضرت نوح کا واقعہ اور اس طرح کی جس طرح واقعات ہیں وہ لگانا, تو اب اس میں بھی مجھے وہی ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ وہ تو ظاہر انسان میڈ ہے نا, کہ انہوں نے خود اس کو ایلیبریٹ کیا, تو اس میں مجھے یہ کنفرم کرنا تھا کہ ایسی چیزیں دکھا دوں بچوں کو یا نہ دکھاؤں کارٹون سے ہٹانے کے لیے. اچھا, یہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بنایا کس نے ہے, ہو آر دا کریٹرز آف دوز, جو بھی شوز, جو بھی چیزیں آپ دکھا رہی ہیں نا, تو یعنی سورس کیا ہے اس کی. ہمیں بہت ساری چیزیں اوتھینٹک ایسے بتائی جاتی ہیں, اس کا ریفرنس دے کے بتائی جاتی ہیں, بٹ جو جن چیزوں کا ریفرنس دیا ہوتا ہے وہ اوتھینٹک بکس ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ, اور کبھی کبھی ایون صحیح بخاری صحیح مسلم کی کا ریفرنس دے کر اور حدیث نمبر لکھا تھا, جب اس کو چیک کرنے جاؤ تو وہ حدیث وہاں ہوتی نہیں ہے. یہی چیز ایگزیکٹ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو زیادہ گمراہ کرنے کے لیے, یعنی کہ انسان اگلا بندہ ایک رستے پہ چل پڑتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو ایسے تھی ہی نہیں. بس آنکھیں نہیں بند کرنی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ سے ہم روز کتنی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ایٹ لیسٹ 17 ٹائمس تو کہہ ہی رہے ہیں ہر فرد صلاح کی ہر رکعت میں. تو جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس یقین سے کہ وی آر آسکنگ اللہ, ہم اتنے زیادہ سوئنگ ان دی ڈارک سم ٹائمس کہ ہمیں نہیں پتا, اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا, اور جب اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے تو پھر اس کو فالو کر لینا ہے. ہی از شوئنگ اس, ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں, ہم لے نہیں رہے ہوتے ہر وقت. ٹھیک ہے, اگر تو آپ کے اللہ تعالیٰ سے کوئی پرفیکٹ لنک ہو کہ مطلب جس سے جیسے بچوں کو بھی تھوڑا تربیت کے حوالے سے یا تھوڑی سی اس طرح, یعنی کہ میسیجز ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو بچوں کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بتاتی ہوں. یوٹیوب کے بھی کچھ میں لنکس آپ کو دیتی ہوں, اور ان شاء اللہ 1-2 دن میں شیئر کرتی ہوں, تاکہ بہت زیادہ چیزیں گروپ میں شیئر ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مس ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ پبلشرز کے اوپر اگر آپ بکس وغیرہ لینے جائیں تو دارالسلام کو ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ہر قسم کے پبلشر کو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے, ہر طرح کی بکس چھاپ دیتے ہیں لوگ. تو دارالسلام کو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جب بچوں کی یا بڑوں کی بھی کوئی بکس لینے کے لیے جائیں تو وہاں پہ ٹرانسلیشنز بھی صحیح ہوتی ہیں, اور بکس بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح ملیں گی. بہت بہت شکریہ میم, جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کی زندگی سے تندرستی دے, جزاک اللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں, اور پھر جو باقی سوال ہیں وہ انشاءاللہ آگے آپ کر سکتے ہیں. اچھا, یہی جو تفویض کی میں نے بات کری تھی اور تعطیل کی, اس کے حساب سے کوئز میں کچھ کویسچنز آئے تھے جس کو میں جلدی سے ایکسپلین کر دیتی ہوں. کہ جیسے میں نے ایک دفعہ ایک سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام جو نام ہیں ان کے ایٹریبیوٹس, اینڈ ہی ہیز ایٹریبیوٹس اکارڈنگ ٹو دوز میننگس,
کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کے میننگز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں ان کے نام اور میننگز کے حساب سے. تو اس کو کافی لوگوں نے غلط کہا تھا کہ یہ چیز غلط ہے. تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کے میننگز ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں اکارڈنگ ٹو دوز نیمز. تو یہ بات آپ سب کو کلیئر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہیز نیمز بٹ دوز نیمز ڈونٹ نیسسرلی ہیو اینی میننگز. میں نے یہ بات پوچھی تھی تو آپ لوگوں نے کچھ نے کہا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں مگر ان کی میننگز نہیں ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی میننگ ہے، اور جو نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریویل کر دیا اس کی میننگ ہمیں پتہ ہے. اس کی ڈیپتھ نہیں پتہ، اس کی اصلیت نہیں پتہ، اس کی کیفیت نہیں پتہ، مگر ہمیں ان کی میننگ پتہ ہے. اوکے. پھر یہ ایک سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ ہیز نیمز بٹ وی ڈونٹ ریلی نو وٹ دے مین. یہی اسی طرح سے میں نے تھوڑا سا پلٹ کے سوال کیا تھا تو اس کو بھی کچھ لوگوں نے صحیح کہا تھا. سو وی ڈو نو دیئر میننگز. اور پھر ایک جگہ سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ کمپلیٹلی اسکالرز نے اس کو کمپلیٹلی سمجھا دیا ہمیں. تو کمپلیٹلی کوئی بھی اسکالر نہ سمجھ سکتا ہے نہ ہمیں سمجھا سکتا ہے، اس کی ڈیپتھ نہیں پتہ ہمیں. تو دیر از اے بیلنس. آئی ہوپ کہ ان سوالوں سے ابھی ریپیٹ کر کے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نیمز ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے میننگز بھی ہیں، مگر دے کین ناٹ بی کمپلیٹلی انڈرسٹوڈ بائی ہیومن بینگس. اوکے. وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی تو نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر بات جان سکتے ہیں نا. اچھا، ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں جلدی سے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم عبادت میں استعمال کر سکتے ہیں نا. وی ورشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوزنگ ہز نیمز. تو ہاؤ ڈو وی ورشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوزنگ ہز نیمز؟ کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو استعمال کر کے، اور کس طرح سے نہیں کر سکتے. تو میں کچھ چیزیں کال آؤٹ کروں گی، کچھ عبادت بتاؤں گی، اور آپ لوگوں کو زوم پہ ہی اپنی ہینڈ ریز کر کے بتانا ہے کہ یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کری جا سکتی ہے. اگر کری جا سکتی ہے تو ہینڈ ریز کریں، اگر نہیں کری جا سکتی ہے تو اپنا ہینڈ نیچے رکھیے گا. اوکے. تو وی آر اسٹارٹنگ دس ایکٹیویٹی. اگر آپ نے کسی بھی چیز کے لیے ہینڈ ریز نہیں کیا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ نے صرف لاگ ان کر کے آپ سن نہیں رہے بات. تو بی ریڈی ایوری بڈی. We can worship Allah subhanahu wa ta'ala using his names in the following ways. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم حفظ کر سکتے ہیں، ان کو میمورائز کر سکتے ہیں. Is this a form of worship? Yes, it is a form of worship. جزاک اللہ خیرن. اچھا، اگر کہیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوگی تو پھر میں آگے ایکسپلین نہیں کروں گی. سب ہینڈ ڈاؤن کر لیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم جو ہے گھر میں، اچھا سب نیچے کر لیں ہاتھ تو کہ میں آگے پھر دوسرا سوال کروں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم اپنے گھر میں لٹکا سکتے ہیں حفاظت کے لیے. حفاظت کے لیے ہم اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لٹکا سکتے ہیں. جی نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنے گھر میں حفاظت کے لیے نہیں لٹکا سکتے ہیں. نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جولری پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی یا آیات کی جولری پہننا یا گھر میں لٹکانا is not a form of worship and sometimes it can fall into shirk. تو اگر آپ کے گاڑی میں آیت الکرسی لٹکی ہوئی ہے یا آپ کے گھروں میں اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے نام لٹکا کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھر کی پروٹیکشن ہوگی اس سے، تو بالکل ہی جیسے all scholars agree on this کہ this falls into shirk. کہ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ یہ چیز آپ کی حفاظت کر رہی ہے، آپ آیت الکرسی صبح شام پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں، اور ہر نماز فرد نماز کے بعد پڑھیں، مگر آپ کو لٹکانی نہیں ہے کہیں پر بھی. آپ کو اس کے گلے میں اپنا لاکٹ نہیں بنانا ہے، اس کا ہاتھ میں بریسلٹ نہیں پہننا ہے اس کا. ٹھیک ہے. دس از اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بے ادبی ہو جاتی ہے یہ. اوکے. دس از رانگ پریکٹس، دس از ناٹ دا کریکٹ پریکٹس. اور کچھ اسکالرز اس کو الاؤ کر دیتے ہیں. میں بتا رہی ہوں، ہاں میں آگے بتا رہی ہوں. کچھ اسکالرز اس کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے، جیسے کہ مریم نے کہا آپ کی یہ نیت نہیں ہے کہ آپ جو ہے پروٹیکشن کے لیے تو اپنے ڈیکوریشن کے لیے لگائے، تو سم اسکالرز الاؤ دس کہ چلو اگر آپ نے ڈیکوریشن کے لیے لگایا تو دس از ناٹ اے فارم آف ورشپ. اس کو عبادت نہیں سمجھے آپ نے، بس کچھ خوبصورت کیلیگرافی لگا لی ہے بس اپنی دیوار پہ. ٹھیک ہے. مگر کچھ اسکالرز اس کو بھی الاؤ نہیں کرتے، کہتے ہیں اس کو اتار دیں یا اس کو ڈسٹروائے کر دیں. تو دیر آر ٹو opinions on this. مگر اس کے بارے میں سب اگری کرتے ہیں کہ پروٹیکشن کے لیے تو ڈیفینیٹلی نہیں لگانا ہے. alright. اب اپنے ہاتھ نیچے کر لیں. سوال اگر کرنا ہو تو اینڈ میں کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے نا؟ اوکے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں گانے گانا، گانوں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا استعمال کرنا، کیا یہ عبادت ہے؟ اوکے. کسی نے بھی ہاتھ اوپر نہیں کرا. ایک ہاتھ اوپر آ رہا ہے نیچے جا رہا ہے، کنفیوژن ہے تھوڑی سی، تو میں بتا دیتی ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کے نام آپ کسی نشید میں استعمال کر رہے ہیں
اور وہ نام کریکٹ ہیں. آپ ہاتھ نیچے کر سکتی ہیں, میں ایکسپلین کریں بات کو. اگر وہ نام کریکٹ ہے, اس میں وہ نام غلط نہیں ہے, جیسے کہ ایسا کوئی نام نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے اور آپ نے گانے میں یوز کر لیا, گانے میں کوئی میوزک نہیں ہے, کوئی بے ادبی کی بات نہیں, کوئی شرک کی بات نہیں ہے, آپ گانے گا گا کے کسی مردوں کو نہیں سنا رہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اوکے, ایسی نشید بنانا جس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, صحیح نام ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بٹ دس از ناٹ اے فارم آف ورشپ. آپ جائے نماز پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے نام گا رہے ہیں کہ میں نے یہ عبادت کر لی, تو ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی ایسی ذکر کی محفل بنا دی کہ آئیں ہم سارے مل کے اللہ تعالیٰ کے نام گاتے ہیں, تو یہ کوئی دس از ناٹ اے فارم آف ورشپ. عقیدت میں کسی نے ایک پوئٹری لکھنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں, مگر ڈونٹ اٹ ڈز ناٹ ریپلیس قرآن, اٹ ڈز ناٹ ریپلیس ذکر آف اللہ. دوسرا یہ کہ اگر قوالیاں ہیں یا ایسی شرک کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر, یا میوزک ہے ساتھ میں, یا بالی ووڈ سانگز میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام یوز ہوتے ہیں, آف کورس دیٹ از حرام. اوکے, اللہ تعالیٰ کے ناموں کو دعا میں استعمال کرنا, از اٹ اے فارم آف ورشپ؟ صرف صبا کو لگتا ہے, اچھا باقی بھی سب کہہ رہے ہیں. alright, جزاک اللہ خیرن. اٹ از ون آف دا بیسٹ فارمز آف ورشپ, اللہ تعالیٰ کے ناموں کو دعا میں استعمال کرنا. دس از واٹ اللہ تعالیٰ asks us to do. الدعاء هو العبادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دعا از عبادہ, اینڈ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے پکاریں. ہاتھ نیچے کر سکتے ہیں. alright, پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا میننگ سمجھنا, کیا یہ عبادت ہے؟ یس, اٹ از عبادت. اب آپ ہاتھ نیچے کر سکتے ہیں, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرسٹ نیکسٹ ون, غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح کرنا, تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو استعمال کرنا. جو کرتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے ہے, وہ یہ سن لے کہ اس طرح کی کوئی بھی عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح نہیں پڑھی جاتی ہے ٹو گیٹ آر نیڈس فلفلڈ. کسی بھی صبح شام کے اذکار میں, کسی بھی چیز میں, کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تسبیح میں پڑھنا ہے. رزق کے لیے رزاق, اللہ میاں بیوی کی محبت کے لیے الودود, کوئی بھی اس طرح کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام نہیں پڑھنے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے پتہ چلے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کہوں, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بولو یا عائشہ یا عفو یا عفو یا عفو کی تسبیح پڑھو, یا انہوں نے بتایا کہ بولو یا عائشہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. دعا بتائی نا کتنی ساری ہمیں, یہ اس طرح کی آئی تھنک 2 اور 3 2 ہیں حدیث اس طرح کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعا کرتے ہوئے صحابی کو سنا اور بولا کہ اس نے دس پرسن ہیز آسکڈ اللہ ود ہز گریٹسٹ نیم, سو ناؤ واٹ ایور ہی سیز, اس کے بعد یہ جو بھی کہے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا پوری کریں گے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نام اب لیتے رہے, تسبیح میں یہ نام لیتے رہے. کوئی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایک صحابی آئی, انہوں نے بتایا کہ میرا ہسبینڈ نے میرے ساتھ زہار کیا, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کے یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر پڑھو تاکہ تمہاری اللہ تعالیٰ بتا دے کہ تمہاری پرابلم کا کیا سلوشن ہے؟ بالکل بھی نہیں. کوئی ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی کسی صحابی نے کرا یا کسی اسکالر نے اس کو کرنے کو بتایا ہے. دس از این انوویٹڈ پریکٹس, ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح نہیں کرنی ہے. اوکے, بہت ساری پیاری پیاری دعائیں ہیں, مسنون دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنے ورڈز میں دعاؤں میں استعمال کریں, مگر تسبیح نہیں کرنی ہے اس کی. آئی ہوپ دس از کلیئر ٹو ایوری بڈی ان سیکنگ اللہ گروپ. اللہ تعالیٰ کے نام کا تعویذ بنا کے گلے میں پہننا, کیا یہ عبادت ہے؟ ایک ہاتھ اوپر آ رہا ہے جو جس کی مجھے بہت ہی حیرت ہو رہی ہے. تعویذ بنانا اللہ تعالیٰ کے نام کا. اچھا, مجھے لگا آپ نے پوچھا ہے کہ کیا یہ غلط ہے, تو میں نے کہا ہاں جی غلط ہے. اچھا آپ سمجھ گئی تھی کس نام پہ حیرت ہو رہی تھی مجھے. ہاں اچھا صحیح. نہیں, اللہ تعالیٰ کے نام کا تعویذ نہیں بنانا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تعویذ میں استعمال نہیں کرتے ہیں, بلکہ چلے میں اس بات کو آگے بتاتی ہوں, کہ ایلیبوریٹ کرتی ہوں اس بات کو تھوڑا سا اور تعویذ کے بارے میں. if I forget to remind me, تعویذ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بالکل بھی نہیں بنانے ہیں. دس از بالکل اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بے ادبی ہے. دس از completely inappropriate to use اللہ تعالیٰ's names as تعویذ. کسی بھی قسم کا وظیفہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ, is it a form of عبادت؟ Okay, جزاک اللہ خیرا.
اٹ از ناٹ, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے کوئی وظیفہ نہیں, کسی قسم کے کوئی وظیفہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نمبر نکالنا, نیومرولوجی میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نمبرز نکالتے ہیں لوگ, اور ان کو نمبرز کو بھی تعویذ میں ڈالتے ہیں. all of this is wrong, all of this is falls into shirk, all of this falls into shirk. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نمبر نہیں بنانے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بخور میں جلانا, نام لکھ کر بخور میں جلانا, is it a form of worship? جزاک اللہ خیرن. this is not a form of worship. اللہ تعالیٰ کے نام کو پانی میں گھول کے اور پھر وہ پانی پینا, it is not a form of worship. اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ ایمان لانا, yes, سب ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, yes, اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ ایمان لانا is a form of worship. It is our, this is what everything, یہیں سے شروع ہوئی ہے سب کچھ. Everything starts from here, believing in Allah Ta'ala's names, believing in Allah Subhanahu wa Ta'ala. اچھا, سب ہاتھ نیچے کر لیں اور نیکسٹ بات سنیں. اللہ تعالیٰ کے نام لیتے لیتے, اللہ تعالیٰ کے نام لیتے لیتے گول گول گھوم کر ڈانس کرنا اور بولنا اللہ 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 اللہ, یہ کیا عبادت ہے؟ گول گول گھومنا. جزاک اللہ خیرن. اگر اب آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ٹرکی جاتا ہے تو کسی کو یہ ڈانسز دیکھنے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بے ادبی ہو رہی ہے اور ہم وہاں جا کے سائٹ سینگ اور ان کا کلچر دیکھیں اور تصویریں لیں اور فیس بک پہ ڈالیں. اوکے, تو دس فالز انٹو شرک اینڈ دس از, اگر آپ کسی بچے کو بھی بولیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے گول گول گھوم کر ڈانس کر سکتے ہیں, تو وہ کیا بولیں گے کہ ماما آپ کو کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہی ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتی ہے. اوکے, بہت ہی بے ادبی کی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں, 100 میں سے ایک کم, اور جو بھی ان کا احصا کرے گا وہ جنت میں جائے گا. احصا کے اندر آ جاتا ہے اس کو حفظ کرنا, اس کا کمپلیٹلی اس کو انکمپس, یعنی جتنا ہم اس کی میننگ کو سمجھ سکتے ہیں اس کی ڈیپتھ میں سمجھیں, اس پہ ایمان لے کر آئیں, اس کو سیکھیں, اس کو جانیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں, اس کی کاؤنٹ پوری کریں, یعنی 99 کی گنتی ہم پوری کریں ان کو جان کے, پھر دعا میں استعمال کریں ان ناموں کو ہم. all of these meanings are included. 99 نیمز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں, ہم نے بات کر لی. ان ناموں میں سے جتنے بھی نام ہمیں پتہ ہیں ان میں سے کوئی بھی نام اللہ تعالیٰ کا اللہ میاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اللہ میاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام خدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام گاڈ نہیں ہے. اوکے, اگر ہم کسی نان مسلم کو بتاتے ہیں گاڈ, اٹس فائن, مگر جب ہم دو مسلمان بچے بھی آپس میں بات کریں تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ گاڈ نہیں, اللہ بولو. It is the best word, بہترین, it is the greatest word, it is the greatest name. اللہ سے اللہ, don't say God. Okay, اللہ جی نہیں بولنا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام پروردگار بھی نہیں ہے, which is fine. پروردگار is fine as a translation, مگر پروردگار کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرنی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے, پیارے پیارے ناموں سے. اچھا, آپ لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے, تو اینی, کافی سارے ہاتھ اوپر ہوئے پھر نیچے ہو گئے, تو ابھی صرف اینی کا ہینڈ ریزڈ ہے. ڈو یو وانٹ ٹو آسک اے کوسچن؟ السلام علیکم. جی, مجھے ایک پوچھنا ہے کہ اس سے پہلے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نامز کا مطلب کتنے ہیں یہ پتہ نہیں ہے, تو یہ اسپیسیفکلی 99 نیمز ہی ہے اللہ کے یا کچھ ایسا ہے نہیں؟ اچھا, ہاں, ویری گڈ, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس کو بتاتی ہوں, اور ہم اس کے بارے میں نیکسٹ جب بھی کلاس ہوگی نا, ابھی مے بی جنوری میں ہوگی ہماری, جب چھٹیوں کے بعد واپس آ جائیں گے سب, تو اس میں اور الیبوریٹ کروں گی, وہ حدیث اسپیشلی بتاؤں گی جس میں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کوئی اسپیسیفک نمبر ہمیں نہیں پتہ. ایون تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انفینٹ نمبر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ انفینٹ سے یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, یہ بات جیسے کہی جاتی ہے کہ نمبر جو ہے جیسے کہ گرو ہو رہا ہے, تو گرو بھی نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ کے نام, بیکاز ہی از پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ ہیں اپنے ناموں میں. ٹھیک ہے, 99 سے بہت زیادہ نام قرآن اور حدیث میں آلریڈی ہمیں پتہ ہے جو صحیح نام ہے. اوکے, میں بتاتی ہوں. 99 کا یہ مطلب ہے دس حدیث از کریکٹ, یہاں تک یہ حدیث بالکل کریکٹ ہے, صحیح حدیث ہے, اور اس ایک نہیں, یہ 3 یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی اور جگہ پر بھی ہے, آئی تھنک ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث. اور تو
دس از اے صحیح حدیث. 99 کا یہ مطلب ہے کہ جیسے میں یہ اگر آپ سے پوچھیں کہ شجی آپ عید پہ کیا پہنیں گے تو میں بولوں میرے پاس ایک جوڑا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس ایک ہی جوڑا ہے, رائٹ. اٹ مینس کہ عید کے لیے میرے پاس ایک جوڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نیمز میں سے 99 اسپیشل نام ہیں جن کو ہم نے ڈھونڈنا ہے, جن کا ہم نے احصاء کرنا ہے, جن کو ہم نے حفظ کرنا ہے, جن کو ہم نے سیکھنا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. تو اس سے سب سے سیفسٹ چیز کیا ہے کہ ہم جتنے بھی ہمیں قرآن و حدیث میں سے صحیح نام پتہ ہے ہم سب سیکھ لیں. آلرائٹ, یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہے. تو صرف 99 نیمز نہیں مگر 99 اسپیشل نیمز ہیں جو ہمیں ڈھونڈنے. جیسے کہ جمعے کے دن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سی گھڑی ہے جو قبولیت کی ہے, ہمیں لیلۃ القدر ڈھونڈنی ہوتی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں 99 نیمز رکھے ہیں جو کہ ہم نے ان کو یاد کرنا ہے اور ڈھونڈنے ہیں اس طرح سے کہ سارے نام یاد کر کے. انیلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ خدا کا لفظی مطلب پتہ ہے آپ کو کہ کیا ہے؟ جی کیونکہ ہماری زبان پہ وہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ آ جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ خدا حافظ کہنا کیا ٹھیک ہے؟ مجھے اب تھوڑا تھوڑا نا یہ اتنا ٹھیک نہیں لگتا. اس کی بجائے اگر کسی کو سلام کر لیا جائے تو میرا خیال وہ زیادہ بہتر ہوگا. بالکل, سلام ہی سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ, اور اگر ہم کسی کو جاتے ہوئے سلام کہتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ابھی تو جا رہے ہیں, ابھی کیوں سلام کر رہے ہیں. خدا حافظ جو ہے خدا کہنا از ناٹ کریکٹ, بیکاز خدا زوراسٹرین جو آگ کی پوجا کرنے والے جو لوگ تھے وہ اپنے گاڈ کو خدا کہتے تھے. تو فارسی کا یہ ورڈ جو ہے وہ اردو میں بھی آ گیا ہے اور یہاں سے آیا یہ. مگر انشاءاللہ ابھی جو اتفاق کی بات ہے, بالکل یعنی اتفاق کا تو کچھ بھی بات نہیں ہوتی, دس از قدر اللہ وما شاء فعل, کہ جو ہمارا ابھی نیکسٹ ویک جو اردو کا لیکچر شیئر ہوگا شیخ مرتضیٰ بن بخش کا, اس میں یہ جو میں ساری باتیں ابھی تک آپ کو کری ہے نا, یہ ساری باتیں انہوں نے کور کری ہیں. اور میرا کلاس کا کنٹینٹ بھی یہ تھا, یعنی قدر اللہ یہ کہ یہ جو لیکچر ہے وہ بھی اسی بات پہ آنے والا ہے. تو جو کچھ بھی میں نے ابھی تک بولا ہے, ہی ایکسپلینز اٹ ان ڈیٹیل. میں تھوڑا آپ کو بریف کر کے بتائی ہیں وہ باتیں. تو اس میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ خدا جو ورڈ ہے وہ بس یہ کہ وہ معروف ہو گیا ہے ایون قرآن کی ٹرانسلیشن میں, جہاں اللہ لکھا اس کو ٹرانسلیٹ کرا ہے خدا. تو sometimes it's a mistake, ہر کوئی نہیں, کوئی کنسپیریسی ہر جگہ نہیں ہوتی ہے. sometimes it's just a mistake, it's something that زیادہ معروف ہو گیا ہے یہ نام, مگر ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام خدا نہیں ہے. ڈونٹ یوز اٹ. اوکے, بالکل ٹھیک. اچھا, اللہ کا نام خدا نہیں ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا, مگر خدا کا ان کی زبان میں خدا کا میننگ یہی بنتا ہوگا نا, وہ اسی کو ہی نعوذ وہ باللہ گاڈ کو ہی, ہاں گاڈ کو ہی کہتے ہیں. اور ایک جگہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ان کے 2 خدا ہیں, they believe in 2 gods, ایک گاڈ آف ایول, ایک گاڈ آف گڈ اینڈ ایول کے گاڈز ہیں. تو جو اس میں سے کسی ایک کو یا تو آئی تھنک گاڈ آف گڈ کو کہتے ہیں خدا اور سم تھنگ لائک دس. تو بٹ اٹ کمز فرام فارسی کا ورڈ ہے یہ. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ پروردگار جو ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہندو یوز کرتے ہیں. یہ کوئی ہاں, ہندی مگر اس میں حرج نہیں ہے کوئی اس طرح سے ڈسکرائب کرنے میں, بیکاز ٹرانسلیشن میں اٹس فائن, اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن میں اٹس فائن کہ پرورش کرنے والا یا جس طرح سے بھی آپ اس کو سمجھتے ہیں اس ورڈ کو, وہ ٹھیک ہے. مگر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کے نام یوز کریں, اور اسپیشلی ہم جو سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام, تو پھر ہمیں یہ کیوں ہم ان ورڈ سے فل کر رہے ہیں اپنی دعائیں, جبکہ اتنے سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہمیں پتہ چل گئے. یوزلی نا رب کا ترجمہ پروردگار کیا جاتا ہے, رب کا نا جو ہاں پرورش رب کرنے والا, پالنے والا اس کے لحاظ سے رب پروردگار. ایز ترجمہ ڈسکرپشن از فائن, ورڈ میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ اب یہ ڈونٹ یوز سمجھے اٹ کہ ایز اے نیم آف پروردگار اللہ. اللہ کا نام ہے, یہ غلط ہے. بالکل یہ ٹھیک, جزاک اللہ خیر, واضح کر دیا. اور جو ہے ایک چیز جو گاڈ ہے نا, اللہ جانے اس کا بھی کیا میننگ بنتا ہوگا. اب تو وہ بھی پرانا ہو گیا, اب گوش بولا جاتا ہے. وہ پتہ ہے کیوں بولا جاتا ہے؟ ایک بات, ابھی کیا کرتے ہیں ہمارے بچوں کے سکولز میں, اور یہ جو سیکولر وہ کر رہے ہیں نا ہر چیز کو, کہ دین کی بات ہی نہیں کرو. پہلے اس کو جو ہے اسٹیٹ اور ریلیجن کو الگ الگ کر دیا, کہ جو پالیٹکس اور ریلیجن کو مکس نہیں کرو, ہر چیز کو ریلیجن کو کارنر میں کر دو, سائڈ میں کر دو, بالکل چھپا دو, بالکل ایسے کر دیا نا. تو گاڈ کا نام ہی نہ لو. یہ تو کرسچنس نے تو بہت ہی نا کہ اتنا سیکرڈ نام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لو ہی نہ اللہ تعالیٰ کا نام. انہوں نے تو یہ کر دیا تھا, اس میں سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے نا کہ ان مساجد للہ, کس کو آ رہی ہو یاد, یوز کر
فيها اسمه ہاں فی اسمہ اسمه في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ومن أظلم والی. ہاں ہاں جی ہاں تو جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کو بالکل لینا، اور یہ چیز ہمارے بچوں کو اسکول میں بھی سکھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گاڈ کا نام نہ لو، بالکل او مائی گاڈ نہیں بولو. تو پھر اس لیے انہوں نے گاش گاش کر دیا ہے، کیونکہ اچھا موسٹلی ٹیچرز اور نان مسلم بچے تو یہی بولتے ہیں، اور یہ ٹی وی پہ بھی وہ جو ان کے سیلیبریٹیز یا کوئی بھی گاش ہی بولتے ہیں، گاڈ نہیں بولتے اب اتنا. بالکل. اچھا یہ بھیا کی میں ایک اپنا کانٹینٹ کور کر لوں، اس کے بعد پھر سوال پہ واپس آ جاتے ہیں، انلیس کسی کو کوئی ارجنٹ سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو میں نے ابھی عجیب عجیب سی چیزوں کے نام لیے تھے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بخور میں جلانا، تعویذ میں پہننا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ پڑھنے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پانی میں گھول کے پینا، اور کیا کیا چیزیں جو میں نے الٹی سیدھی جو باتیں بتائی تھیں ساری، جو سب ہاتھ نیچے تھے سب کے، یہ ساری چیزیں جادو میں استعمال ہوتی ہیں. اوکے جادوگر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور پھر جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، جو اگنورنس میں، جن لوگوں کو نہیں پتا تھا، کچھ بھی فالو کر لیتے ہیں، جو بھی بولو، جو پوسٹ شیئر ہو وہ اس کو کر لیتے ہیں کہ بس یہ آیا تھا واٹس ایپ پہ آیا تھا تو ہم نے وہ کر لیا. تو جو ہے وہ بھی وہ چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بے انتہا بے ادبی کری جاتی ہے جادو میں، بہت زیادہ بے ادبی کری جاتی ہے جادو میں. تعویذ میں اگر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے، یا تو اس کی اسپیلنگ چینج کر کے، یا اس کے بیچ میں شیطانوں کے نام ڈال کے، یا اس کو گندگی سے لکھ کے، اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اسٹے اوے فرام تعویذ. اگر کوئی آپ کو تعویذ دے تو اس سے بھی دور چلے جائیں، اور تعویذ سے بھی دور چلے جائیں. تعویذ اگر کب کسی کے پاس ہے تو اس کو ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے. اوکے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی سب سے پہلے بے ادبی کری جاتی ہے، قرآن کی بے ادبی کری جاتی ہے اس طرح کی چیزیں کر کے. جی سسٹر مجھے ایک سوال ہے. کچھ لوگ کاغذ پہ لکھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لکھ کر وہ تھوڑا سا اس کا کاغذ وہ نگل لیتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ کیا کر لیتے ہیں؟ کھا وہ لیتے ہیں. کاغذ پہ جو ہے نام لکھتے ہیں، اس کی گولی بناتے ہیں کاغذ کی، اور وہ پانی کے ساتھ نگل لیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں نا، یہ چیز صحیح نہیں. آپ کو خود ہی اگر ہم اس بارے میں صرف سوچ ہی لیں تو کتنی عجیب سی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ کے نام کی اس طرح سے عبادت تو نہیں ہوتی ہے. اور بہت ہی غلط بات ہے. وظیفہ نہیں کر سکتے سسٹر؟ وظیفہ نہیں مطلب جو وظیفے تسبیح پڑھتے ہیں نہیں، وظیفے نہیں کر سکتے. وظیفہ مطلب یا اللہ مطلب یا حافظ جس طرح سے بولتے ہیں 1000 ٹائم 500 ٹائم، تو اس طرح سے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں بالکل ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نا دیکھیے، جیسے کہ جادو میں یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی منتر بار بار پڑھیں، اس طرح سے اسی طرح کی ایک ایکشن ہو گیا نا کہ ہم بس پڑھے جانے. اللہ تعالیٰ کے نام آپ لیں اور اس سے پھر اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، یا اللہ مجھے شفا دے دے، یا اللہ میرے بچوں کو سیدھے راستے پہ لے آئے، یا اللہ، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے نام لیں اور آگے بات کمپلیٹ کریں. اگر مجھے بھی جیسے کوئی نام لیے جا رہا ہے، میرے بچے بھی بولے ماما 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 ماما، اگر بولے جانے 1000 دفعہ بولے، جتنا بھی بولے، آگے میں بولوں گی کہ کچھ اور تو بولو، خالی میرا نام کیوں لے رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نام اس طرح سے ریپیٹ کرنا، اس کا کوئی نہ ہمیں کسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یا کسی صحابہ کی پریکٹس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کبھی کیا، اور نہ اس کی سینس بنتی ہے. بیکاز اٹس بیکم سو فیمس، اتنا شیئر کیا جاتا ہے، اتنا بتایا جاتا ہے کہ اس کام کے لیے یہ نام پڑھو اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے اور آگے اپنی دعا کرنی ہے. اوکے تو یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام ایسا سسٹر 500 ٹائمس لیے اس کے بعد میں دعا کرے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. بار نام لے اور اس کے بعد دعا کرے، ایسا کرنا چاہیے ہمیں. اب مناسب طریقے سے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو، اگر کسی کو بہت ایموشنل ہو رہا ہے، دعا میں بہت رونا آ رہا ہے، ہم نے 4-5 دفعہ بہت دفعہ یا اللہ ایسے بول دیا، تو اس مومنٹ میں اس طرح سے بات نکل آئی تو اور بات ہے. مگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو پرٹیکولر نمبر آف ٹائمز اللہ تعالیٰ کا یہ نام لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے، تو دس ول بیکم اے بدع، یہ انوویشن ہو جائے گی. اچھا ایک بات مجھے بھی بہت اچھی انفارمیشن دی، کیونکہ ہم لوگ غلط اس پہ ہی جا رہے تھے. میں ایسی کری تھی، بہت سارے بات پڑھتی تھی. جزاک اللہ خیر. اور میں آپ سنیں ایک بات میں آپ کو سب کو کلیئر کر دوں گا کہ صرف میرے کہنے پر نہیں جائیں. اوکے جو باتیں گروپ میں شیئر ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں. جو لیکچرز شیئر ہوتے ہیں وہ کسی کے بھی نہیں ہوتے. میں انویسٹیگیٹ کر کے کہ یہ جو شیخ ہیں جن کا لیکچر شیئر ہو رہا ہے، یہ جو استاذہ ہیں جن کا لیکچر شیئر ہو رہا ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے اور یہ ریفرنسز کے ساتھ بات کر رہے ہیں.
جو نادیہ بھی شیئر کرتی ہیں قرآن کی جو آیات شیئر کرتی ہیں اس کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ حدیث شیئر کرتی ہیں, ایوری تھنگ ہیز اے ریفرنس. اوکے, تو صرف ہمارے کہنے پہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد بھی آپ جو ہے یہ بات اس میں جو نیکسٹ ویک کا جو اردو کا لیکچر ہے اس میں یہ ساری باتیں ہوں گی, تسبیح کے بارے میں بھی اس میں بتایا جائے گا. اور جیسے کہ میں نے بھی آپ کو یہ بھی بات بتا دی کہ آپ کوئی بھی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کتنی دفعہ نام پڑھو. یو ول آلویز فائنڈ کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. دعا قبول کرنے کے اتنے سارے موقع ہیں, اتنے سارے طریقے ہیں. اور سب سے پہلے ہم اپنی توحید ٹھیک کریں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں, اس کی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کو بولا اس کے مطابق زندگی گزاریں, تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور سنیں گے. اس پہ بلیو کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے. یہ چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا اچھا مریم مجھے بھی ایک سوال کرنا ہے. او چچی, السلام علیکم. جی یہ دیکھو آیت الکرسی جو ہے جیسے زیور ہوتا ہے اور پیسے رکھے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں آیت الکرسی یا حافظو یا حفیظو لکھ کر, تو وہ صحیح ہے کہ نہیں حفاظت کے نہیں, لیے؟ یہ کیونکہ چیز بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ہم صبح شام کے اذکار کریں, ہمیں صبح شام کے اذکار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بتایا, اور اپنی باوضو رہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, سنت کو فالو کریں, تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یا حفیظوں کہہ کے ہم دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں, اپنی پراپرٹی کے لیے دعا کریں. اچھا کہتے ہیں بسم اللہ کر کے 4 دفعہ بسم اللہ کر کے یا ایک سانس میں 2-3 دفعہ کر کے پھر آپ چیز رکھ دیں تو وہ بھی محفوظ رہتی ہے. اصل میں یہ جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی چیزیں گھروں سے لوگوں کی غائب کرتی ہیں بہت زیادہ. آپ صبح شام کے اذکار کریں, بسم اللہ ویسے تو بول سکتے ہیں ہر کام سے پہلے. جب جس چیز کا کہ پرٹیکولر ہمیں دعا نہیں پتا تو ہم بسم اللہ کر کے وہ کام شروع کر لیں, اس میں برکت تو ضرور ہوگی, مگر ایک پرٹیکولر نمبر آف ٹائم بغیر سانس لیے یہ چیز پھر اس کے اندر کچھ ایڈ کر دیا. ایک دفعہ بسم اللہ بولنا ہے جناب. تو چیزیں لوگوں کی اتنی غائب ہوتی ہیں جو دوسرے وہ رہتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جن, اور وہ لوگ اتنے ان کے کپڑے اور پیسے اور چیزیں غائب کرتے ہیں, تو اس کی بھی حفاظت کے لیے ہم کچھ کیا کریں اس کے لیے؟ یہ اذکار کریں, کی طرف سچ جاتے ہیں اذکار کہ کریں اور دعائیں کریں. پھر یہ ان چیزوں جب ہم سورۃ البقرہ بالکل. اچھا, اور میں ایک اور چیز بتاؤں, جب ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں جو جنات جو شیاطین ہیں وہ ان چیزوں میں اور وہ پھنسا کے رکھتے ہیں, پھر ہم کرتے جاتے اور انوالو کر جاتے ہیں, ہم پھنستے جاتے ہیں ان چیزوں میں کہ یہی چیزیں ہمیں ٹھیک کریں گی, اور پھر ہم بلیف بڑھتا جاتے ہیں اور جو توحید سے دور جاتے جاتے ہیں اور شرک کے قریب آتے جاتے ہیں ان پریکٹسز میں پڑھ کے. صحیح. جزاک اللہ خیرن. اچھا پلیز میں اپنے وہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میں ورحمۃ ایکچولی اللہ. ریز کر رہی تھی بار بار ہینڈ, آئی تھاٹ کہ ہم اس طرح سے کریں گے, تو آئی ایم سوری میں بیچ میں آپ کو ایسے انٹرپٹ کر رہی ہوں. مگر میرا کوشچن تھا اس بارے میں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین کی لوگ بہت تسبیح پڑھتے ہیں, تو وہ تسبیح جو ہے وہ آپ جیسے پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو, تو ایک تو یہ سوال تھا. دوسرا یہ کہ جیسے 99 نیمز جب آپ تھوڑے سے کانشیس ہوتے ہیں, آپ دین میں مطلب کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو ایون آئی ہیو لرن دوز. مگر اب جب میری بہن نے آپ کے گروپ سے انٹروڈیوس کرایا عروج نے, تو اس نے مجھے کہا کہ آپ پڑھ نہیں اس طرح آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سے اوتھینٹک نام ہیں, جو کہ ہم ہمیشہ سے سن رہے ہیں, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں کہ وہ بہت ہی بیوٹیفل سے دھن میں اس کو گایا جاتا ہے, ایرینین اس میں تو بہت زیادہ. جی, تو وہ اس طرح سے اگر وہ یاد کیے ہوئے نام ہے تو ان میں سے اب جب پڑھ پائیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کون سے اوتھینٹک ہیں اور ان کو ہم استعمال کریں اپنی دعا میں کہ نہیں کریں. اچھا بالکل, میں آپ کو ان باتوں کے جواب دیتی ہوں, اور اس کے بعد پھر پلیز میں اپنا کانٹینٹ جو ہے اس کو کور کرنا چاہ رہی ہوں, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سوال اس کے بعد کر لیجیے گا. تو یہ جو 99 نیمز کی حدیث ہے, یہ جتنا پارٹ میں نے بتایا دس پارٹ از آتھینٹک. اس کے بعد جو لسٹ آتی ہے وہ دس واز اے مسٹیک فرام ون آف دا نیریٹرز, جنہوں نے کہ ترمذی میں, اور ترمذی مینشنز کہ دس از اے ضعیف حدیث, دس پارٹ از ناٹ کریکٹ. جو لسٹ آتی ہے اوکے, اور جس کا سانگ بنا لیا جاتا ہے, اور جس کا کہ پوسٹرز بنا لیے جاتے ہیں, جو یہ گایا جاتا ہے, جو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جو نشید ہے, کیا ہے یہ, اسألک سوری مجھے یاد نہیں آ رہی, the most common جو دھن ہے جو آپ جس کی بات کر رہی ہیں, مریم بتانا. اسماء الحسنہ کا ہی نا. ہاں اسماء الحسنہ کی. how does it start?
اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن نہیں الرحیم. ہاں اسٹارٹ ہوتی ہے من هو اللہ الذی لا اسألو الہ کا الا من هو هو الرحمن اللہ الذی. ہاں من هو اللہ نہیں الذی. یہ والی جو حدیث جو سانگ ہے یہ اسٹارٹ اس اس کے اندر طرح جو جتنے بھی نیمز ہیں a lot of those names are not correct. ٹھیک ہے, یہ جو لسٹ ہے this is not correct. اس میں بہت سارے نام صحیح ہیں اور بہت سارے نام غلط بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جب ابھی لسٹ اپنی کور کریں گے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی, اس میں اوتھینٹک نیمز ہیں, سارے نام ریفرنسز کے ساتھ آتے ہیں, اور سیکنگ اللہ کی تمام سسٹرز کو ایٹ لیسٹ ایک ریفرنس ہر نام کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نام کدھر آیا ہے. صرف یہ کہ ہمارے گروپ میں شیئر ہوا تھا از ناٹ اے ریفرنس. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے قرآن میں آیا, حدیث میں آیا, کدھر آیا ہے, ایک ریفرنس ضرور پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو لسٹ تھی یہ دس از اے مسٹیک. جب جو اسکالر تھے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو حدیث بتا رہے تھے تو انہوں نے لسٹ بتانی شروع کر دی. تو دس لسٹ واز فرام دا اسکالر, ناٹ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورڈز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز نہیں ہیں یہ جو لسٹ ہے. ہی نیور گیو اس اے لسٹ. اوکے, تو یہ نام ہمیں ڈھونڈنے, ہمیں قرآن اور حدیث میں سے ڈھونڈنے. انشاءاللہ ہمارے کورس میں ہم ان ناموں کو ایک ایک کر کے کور کریں گے. اور اسکالرز نے اپنے اپنے اوپینین سے 99 نام اسپیشل سلیکٹ کرے ہیں, اور جو ریفرنسز کے ساتھ ہیں ان سب کو ہم اسٹڈی کریں گے. ہماری لسٹ میں ہی 112 نیمز ہیں. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ هو الرحمن الرحیم اور یا ارحم الراحمین, یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. بس یہاں پہ بات ختم کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. اس کو بار بار ریپیٹ کر کے کیا کرنا ہے, کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ڈز ناٹ میک سینس کہ ہم کسی کا نام بس لیتے رہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بے ادبی ہو جاتی ہے. دس از ناٹ دا وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈid ذکر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, بار بار اللہ تعالیٰ کے نام ریپیٹ کر کے. آلرائٹ, تو پلیز اب میں آگے بڑھتی ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دس از اے تزکیہ اسٹڈی, دس از این عقیدہ اسٹڈی, دس از آلسو توحید اسٹڈی. اوکے, this is a توحید اسٹڈی. We are trying to perfect our توحید اور understanding who Allah is. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پسند ہے, what does he like, what does he hate. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان کر, اللہ تعالیٰ کی صفات جان کے ہمیں it is essentially helping us to establish our توحید. جتنا ہم توحید کے قریب آئیں گے اتنا ہم as a result شرک سے دور جائیں گے, ہمارا تقوی ڈیولپ ہوگا. اگر توحید صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم شرک کے قریب جا رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غلط عقیدہ ہے. اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو غلط بات پہ ایمان ہے. تو we cannot afford to have wrong belief in Allah subhanahu wa ta'ala اور incomplete belief in اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ النساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے والے کو نہیں بخشتا, اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں سورۃ النساء میں آئی ہے یہ آیا, اور پھر دوبارہ سے سورۃ النساء کے ٹورڈز دی اینڈ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک مقرر کیا جائے. ہاں, شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. کسی نے مجھ سے تھوڑے دنوں پہلے ایک بات کہی تھی جس میں نے بہت ریفلیکٹ کرا, مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ کس نے کہا تھا, بٹ دے سیڈ کہ جس طرح سے کہ مسلم ورلڈ میں, جس طرح سے کہ مسلمان گھرانوں میں اسلام پریکٹس کیا جاتا ہے آج کل, اگر قریش کے لیڈرز یہ دیکھ لیتے, اور ان پرٹیکولر انہوں نے ابو جہل کا نام لیا تھا, کہ اگر ابو جہل ہیڈ سین دس کہ کس طرح سے اسلام پریکٹس ہو رہا ہے, تو انہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کہ نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید کمپلیٹ ہے اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کری جا رہی ہے. تو اور تو اس طرح کے جو انفارچونیٹلی اس طرح کا جو اسلام ہے وہ تو قریش کے لیڈرز کو بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. So it's something to really think about. Shirk can be done either one of these. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی نے اس پہ بلیو کر لیا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور بھی کر سکتا ہے, کوئی اور ہمارے مسئلے سالو کر سکتا ہے, کوئی اور ہمیں شفا دے سکتا ہے, کوئی اور ہماری مرادیں پوری کر سکتا ہے, تو اگر کسی نے یہ بلیو کر لیا they have done shirk in توحید الربوبیہ. کسی نے اگر یہ بلیو کر لیا کہ جیسا اللہ ہے اس کے جیسا کوئی اور بھی ہے, تو they have done shirk in الاسماء والصفات. کسی نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر لیا, کسی اور پہ توکل کر لیا, کسی اور سے اللہ سے زیادہ محبت کر لی, کسی اور کے خاطر قربانی دی, کسی اور کی خاطر صدقہ دیا, کسی اور کے خاطر کچھ بھی کرا, کوئی بھی عبادت کری,
اللہ کے علاوہ کسی کی خاطر. They have done shirk in توحید الالوہیہ. تو تینوں کا ہم نے بہت حفاظت کرنی ہے اور اپنی توحید کو پرفیکٹ کرنا ہے. اس کے بارے میں بھی کوئز میں کوشچن آیا تھا, تو اب آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ توحید میں کے 3 پارٹس ہیں, اور ان تینوں پارٹس میں سے کسی ایک چیز میں بھی شرک کیا جا سکتا ہے. تو we have to be careful. ابھی تک ہم نے اپنے گروپ میں کیا کیا سیکھا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھا ہے. نوئنگ اللہ ہیز بین آور ٹاپک. اللہ تعالیٰ کو جاننا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, جس ایک اللہ پہ ہم بلیو کرتے ہیں, جس ایک اللہ پہ ہمارا ایمان ہے. Who is he? What does he like? What does he hate? ساری چیزیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی ساری چیزیں ابھی تک کری ہیں, and we will continue. یہ ہماری بیس بنائے گا, اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ جب آئیں گے تو ہماری بیس اسٹرانگ ہوگی, پھر ہمیں صحیح سے باتیں سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. We learned about the power of Allah سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے قدرہ کے بارے میں سیکھا ہم نے. ڈفرینٹ آسپیکٹس آف توحید کو دیکھا ہم نے. پھر وہ چیزیں جو توحید کو نلیفائی کر دیتی ہیں, جو ہمیں توحید سے دور لے کے چلی جاتی ہیں, جیسے کہ بدع, ڈفرینٹ طرح کی ایسٹرالوجی, جو میجک کے بارے میں آئی تھنک ہم کر چکے ہیں یا کریں گے ان دا فیوچر, مجھے یاد نہیں رہا ہے. یہ چیزیں ہم نے کور کری ہیں. اللہ تعالیٰ از ابو, اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر ہیں. اس چیز کے بارے میں بات کری تھی. اللہ تعالیٰ از دا کریٹر, ہی از کریٹڈ دا ہول یونیورس. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس یونیورس میں موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ از آؤٹ سائڈ ہز کریشن, 7 آسمان کے اوپر ہیں, اپنے عرش کے اوپر ہیں. اس چیز کے بارے میں بات کری تھی ہم نے, اس لیکچرز دیکھے تھے. پرپس آف آر کریشن از ٹو ورشپ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور انسان اور جنات کو یقیناً اپنی عبادت کے لیے کریٹ کیا. اس کے بارے میں بات کری تھی ہم نے. پھر we talked about رحمہ آف اللہ, we talked about تقویٰ آف اللہ. ہم نے یہ بات کری تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, کیا چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کریں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اور نفرت کرنا, love and hate for the sake of اللہ, جس کو کہتے ہیں الولا والبراء. الولا والبراء, یہ ہم نے کانسیپٹ سیکھا تھا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو پسند کرنا, اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے ان سے نفرت کرنا. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ توحید کو پسند کرتے ہیں اور سب سے زیادہ شرک سے نفرت کرتے ہیں. پھر جی میں اپنی بات کمپلیٹ کروں پھر آپ سوال کر لیجیے. پھر ہم نے بات کری تھی کنڈیشنز اینڈ پلرز اینڈ امپورٹنس آف لا الہ الا اللہ. اس کی بات کی تھی, بہت ہی زبردست لیکچر تھا. اگر آپ سے مس ہوا ہے تو گو آن آر فیس بک پیج اور یہ لیکچر ضرور دیکھیں. امپورٹنس آف کریکٹ عقیدہ کی بہت سارے لیکچر شیئر ہو چکے ہیں. پھر اب موسٹلی جو بات ہو رہی ہے وہ نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے, جو کہ ہم اس کو ہی جو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے اس پہ, اور جو باتیں میں نے آج سمرائز کری ہیں ان کو اور ڈیٹیل میں لیکچرز میں اس کے بارے میں بات ہوگی until we start اللہ تعالیٰ's name اللہ. alright, اس کو ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیں گے, مگر سوالوں کے لیے آپ ویٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ, یا سم تھنگ ویری ارجنٹ؟ جی ویٹ کرتے ہیں. alright, okay. تو جلدی سے مجھے اب آپ لوگ اس چیز کا اس کو سمرائز کر لیتے ہیں جو ہم نے بات کری ابھی تک. اللہ تعالیٰ کی کیا صرف 99 نیمز ہیں, اور اس کا کیا پروف ہے؟ اتنی بات کا کون جواب دے گا؟ سعیدہ کا ہینڈ ریز تھا پہلے سے, تو آپ بتا دیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ہمیں آج کے سبق سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہے, مطلب ان ناموں کی تسبیحات ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور زیادہ تر جو مطلب حاجات کے لیے ورد کرتے ویسا بھی نہیں کرنا چاہیے, اور جو جویلری پہنتے ہم اللہ کے نام کی وہ بھی پہننا نہیں چاہیے. جزاک اللہ اور خیر. وہی کوشچن کرنا تھا, یہ جو ہم لاکٹ پہنتے ہیں نا, مجھے جویلری مطلب اللہ کے نام کی وہ پہننا نہیں چاہیے کیا؟ یہ اس کے بارے میں گروپ میں کرن اگر ہیں تو کرن نے شیئر کرنا ہے ایک آرٹیکل. میں نے بھی ان کو منع کیا تھا کہ آج نہیں کریں کیونکہ وہی کلاس چل رہی تھی اور بھی چیزیں تھیں, تو انشاءاللہ سیٹرڈے کو شیئر کریں گی, تو اس میں آپ کو اس کے بارے میں جو ریفرنسز اور ایکسپلینیشن بہت اچھے سے مل جائے گی کہ یہ جویلری پہننا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی یا آیت کی کوئی, دس از ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بید بھی ہو جاتی ہے.
اللہ تعالیٰ کا نام از مچ گریٹر دین دس. اس کو جولری نہیں بنانا ہے, اس کو ڈیکوریشن نہیں بنانا ہے, اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, صبا آپ اس کا جواب دینا چاہ رہی ہیں اس بات کا؟ جی یہ جو ہے کہ اس کا پروف کہاں سے ہے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی تھی جو مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں, تو اس میں یہ ہے وہ دعا جو ہے اللہم انی عبدک, وہ والی دعا. ہاں یہ دعا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنی جو کلاس ہے اس میں یہ دعا کو اور اچھے سے ایکسپلور کریں گے. اس کو یوز کر کے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا کیسے کرنی ہے, کیا ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو. تسبیح میں نہیں پڑھنا ہے, اللہ 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 نہیں کہنا ہے, بلکہ اللہ کے نام کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کرنی ہے. دیکھیں اگر تسبیح ہم صرف کریں تو ہمارا دماغ کہیں اور بھی جا سکتا ہے. وی کین بی ڈسٹنٹ فرام اللہ اس طرح سے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ڈیسپریٹلی رو کے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ کو پکار کے اپنی بات بتائیں گے, تو ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب آئیں گے. سنو شیما بیٹا, ہم لوگ جیسے پڑھتے ہیں نا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اس کی تسبیح پڑھ, استغفار کی پڑھ رہے ہیں, درود شریف کی پڑھیں تو اس کی پڑھ سکتے ہیں. یا حیو یا تسبیح نہ قیوم پڑھیں, یہ دعا بہت اچھی ہے, بہت اچھی دعا ہے. اس کے بعد آگے سے دعا کر لیں, ایسے ہی پڑھ لیں یہ دعا, مگر اس کی تسبیح کرنے کا کوئی ہمیں ریفرنس نہیں ملتا ہے اس والی اس دعا کی سر تسبیح. یہ بھی پڑھتی ہوں, اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, اس کی بھی ایک تسبیح پڑھتی ہوں. تسبیح نہیں پڑھی, تسبیح کرنے کی اتنی ساری اور اتنے سارے اذکار ہیں. اگر صحیح جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں نا, ان سے ہم دور ہو کے یہ کرنے لگتے ہیں تو وہ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. پھر یہ بھی تو ایک چیز ہو جائے گی نا. دیکھیں میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھے الحمدللہ کہ اللہ کے نام یاد ہیں, زبانی 99 نام جو ہے, تو یہ بھی میں صبح میں اور کوشش کرتی ہوں رات میں ضرور لگا بھی لیتی ہوں اس کے, تاکہ یہ بچے عمران کے یہ بھی سنیں اور ان کو بھی یاد ہو جائیں یہ چیزیں. اور خود بھی میں پڑھتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ اللہ کے ناموں پہ سورہ رحمان پڑھ سن کر میں صبح کا آغاز کروں. کوشش اپنی. بس وہ جو 99 نیمز ہے نا, جو سانگ ہے اس کا, اس میں یہ نام سارے صحیح نہیں ہیں. اور اس طرح سے صرف سننے کے بجائے سانگ نہیں سنتی ہوں میں, یہ جو ایک انہوں نے پڑھے ہیں نا, بہت سارے لوگ کھڑے پڑھ رہے ہیں اس طرح, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مالک. چلیے وہ مجھ سے آپ شیئر کریے گا, میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ والے اس میں سے کچھ شروع کے نام تو بالکل ٹھیک ہیں, مگر باقی جو اس میں آتے ہیں نا لسٹ میں آتے ہیں, تو اینڈ میں کچھ نام ہیں جن کی کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ وہ کہاں آئے ہیں حدیث میں, قرآن میں. اچھا ٹھیک ہے. میرا السلام علیکم جی, میرا ایک کوشچن ہے شائستہ جی. میرا یہ ہے کہ کبھی کبھی جیسے ہم نے ابھی جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا, بچپن سے ہم نے یا حیو یا قیوم, کبھی بہت اضطراب کی, بے بسی کی جو نا کنڈیشن ہوتی ہے, آپ کا بس نہیں چلتا, تو بے ساختہ آپ کے منہ سے یا حیو یا قیوم کا ورد شروع ہو جاتا ہے, اور جتنا آپ بولتے ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں اپنی وہ. نہیں, یہ دیکھیں غلط بات ہو جاتی ہے نا اس طرح سے ہمیں. ہاں کہ میڈیٹیشن اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہمیں خالی کہ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں, دس از ناٹ فرام دا پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی جو جنہ میں جانے کے لیے ہمارے لیے ہمارے جنہ میں جانے کے اسباب ہیں, اور وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی جو جن سے ہمیں دور رہنا ہے کہ ہم ہیل فائر میں نہ جائیں. دین ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ہم نے کہ ہمیں یہ کر کے مزہ آ رہا ہے. جی آگے پوری جو اگر یہ جو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, تو پوری دعا ہے نا. ہاں یہ ہے کہ آپ تسبیح نہ کریں, لیکن دعا اس کی اپنے میننگ اتنی زبردست ہے, کتنی اچھی. اور اپنی دعا کو اس سے سٹارٹ کریں, اپنی دعا کرنے سے پہلے یہ بولیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ بول کر اپنی دعا سٹارٹ کریں, اس کی میننگ کو سمجھیں, اور فیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مطلب سمجھتے ہوئے فیل کرتے ہوئے دعا کریں. تسبیح کے لیے بھی نا یہی بات ہے کہ جو ایک سسٹر نے کہا کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں, تو جو دعا جو ورڈنگز ہے نا کہ اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارو, اس میں ودعو ہے, اور اللہ سے دعا مانگو, یعنی کہ وہ ہے کہ دعا مانگو اللہ کے خوبصورت ناموں سے, جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کے خوبصورت ناموں کو پکارو, تو ہم اس کو ایک تسبیح بنا لیتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کو پکارنا ہے, حالانکہ دعا مانگو ان سے, خوبصورت ناموں کو یوز کر کے دعا کرنے کا بات ہے. جی میں چھوٹا سا یہ ایک کوشچن یہاں پوچھوں گی, جیسے ہم یا حیو یا قیوم میں ہم اللہ کو ہی پکار رہتے ہیں کہ میری بے بسی کی حالت میں سے مجھے نکال دے, یعنی کہ قائم رہنے والے ہمیشہ قائم رہنے, اور زندہ آپ ہی ہیں جو میری کنڈیشن سے میں ہوں, مجھے اس سے نکالیں, اور آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. تو مائنڈ میں یہ ہوتا ہے اور منہ سے وہ نکل رہا ہوتا ہے, تو نیت تو اللہ کی مدد ہی ہے.
بالکل، مگر پھر بھی آپ کو بات کمپلیٹ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جانتا ہے کہ کیا ہے، مگر آپ کو جو ہے اس کی جو سینٹینس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، جو آپ کو بات بولنی ہے. سم ٹائمس کبھی کبھی ہم اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، مگر اس چیز کی ہیبٹ نہیں بنا لیں. کبھی کبھی اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں بس جو ہے نا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ بس یہ میری ساری پرابلم سالو کر دیں، اور بس اللہ تعالیٰ کو پکارے ہوتے ہیں. کبھی کبھی بہت دفعہ بھی رونے میں اللہ تعالیٰ کے نام ملٹیپل ٹائمز نکل رہے ہوتے ہیں. یہ جو دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ یا حیو یا قیوم آپ کی جو رحمت ہے اس سے میں اسسٹنس مانگتی ہوں، کہ آئی سیک اسسٹنس فرام یور رحمہ، اور میرے تمام جو بگڑی جتنی بھی ہے سب کچھ ٹھیک کر دیں. اور مجھے ڈو ناٹ لیو می ٹو مائی سیلف ایون فار اے بلنک آف این آئی، کہ مجھے میرے حال پہ ایسے نہیں چھوڑیں کہ میں اپنی چیزیں خود ہی معاملے اپنے ٹھیک کروں. یہ ایسا مجھ سے نہیں ہو سکے گا. یہ والی جو دعا ہے یہ کبھی کبھی مجھے جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا نا، کہ میں اتنا زیادہ سچویشن ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا بولوں، کیا کہ اس کو ٹھیک کیسے کریں. تو دس از آل آئی سے ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. بالکل. اور ایک اور جیسے ہماری مساجد میں بھی ادھر بھی جیسے ہم لوگوں کے یہاں ذکر کی محفل ہوتے ہیں، اللہ 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 کر کے، وہ ایسے وہ صحیح ہے کیا؟ وہ جیسے بالکل ایسا دیوانہ لگتا ہے انسان. نہیں، بالکل بھی صحیح نہیں. اور اس کے بارے میں بلکہ ابھی میں ایک چھوٹی سی کلپ شیئر کر لیتی ہوں کہ اس کے بارے میں شیخ قاسم الحکیم نے بھی بولا تھا، اور شیخ یہ ٹم ہمبل بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ دے ایکچولی سم ٹائمز جو اس طرح سے ٹرانس میں چلے جاتے ہیں، کسی میڈیٹیشن میں سمجھ رہے ہیں کہ آپ چلے جاتے ہیں، دس از ایکچولی شیطان ٹیکنگ اوور یو. جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں، جو آپ جتنا آپ سننا سے دور جائیں گے اتنا زیادہ آپ شرک سے بھی جو ہے وہ شرک کے قریب آ رہے ہیں اور توحید سے دور جا رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وہی طریقہ ہے عبادت کرنے کا. there are two conditions of acceptance of عبادہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کریں. اوکے، کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے. جو علماء نے بھی ہمیں بتایا ہے وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو ایکسپلین کر کے ہی بتایا ہے، اسی میں سے بتایا. کوئی انوینٹ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کرنے کی. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ایسے انوینٹ کرتا ہے تو دس از ناٹ دا کریکٹ وے. اوکے، دس از اے وے فار شیطان ٹو ٹیک اوور یو. اچھا، میرے خیال سے ہماری یہاں پہ بھی مغرب شروع ہو جائے گی، تو ہم سوال ہی کر لیتے ہیں. یہ جو میں اپنا کانٹینٹ ہے باقی میں نیکسٹ کلاس میں کور کر لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. شیما ایک چھوٹی سی بات، یہ اللہ ہو ورڈ کا کیا میننگ ہے؟ یہ کوئی ہے؟ اللہ ہو کا کیا میننگ ہے؟ کس کو گرامر آتی ہے؟ Who is he? Allah. That's Allah. اللہ، اللہ ہی اللہ. یہ کوئی بات کمپلیٹ ہوئی؟ مجھے یہ ہمیشہ کچھ عجیب سا لگتا ہے، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. تو یہ عجیب سی بات ہے اس کی. یہ تو سینٹینس بھی کمپلیٹ نہیں ہو، یہ تو ایک پتہ نہیں فریز بھی پورا نہیں ہے کہ آگے کیا. ہاں، اور میں اس کو ایسے لیتی ہوں، اب انگلش کا ہو، یہ جو ہو ہے نا، اس کو میرے مائنڈ میں اس کا میننگ انگلش کا ہو کون ہے اللہ کون ہے، یہی آتا ہے. اور وہ جو وجد ہے، وہ جو ابھی آپ کہہ رہی تھی شیطان ٹیک اوور کر لیتا ہے، میں سوچتی ہوں ہم لوگوں کو ایسے کیوں نہیں ہوتا. ہمیشہ جب میں دیکھتی ہوں یہ اتنے نیک ہیں، ان کے اندر اتنی محبت آ جاتی ہے، یہ کوئی مت ہے اس میں، ہم میں کیوں نہیں آتی کہ ایسے پتہ ہے یہ. اچھا ہاں، اور یہ جو درویش جو ٹرل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ اور ہم ایک ہو گئے، we became one with اللہ. تو یہ ہاں، کیونکہ جو اللہ کی لمٹ سے آگے نا کوئی پھر لمٹس کراس کرتے ہیں تو اس کی پھر کوئی لمٹ تھوڑی ہوتی ہے، پھر تو آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں. جو ٹرانسگریشن میں تو آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حدود میں جس طرح سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں نا، وہ کر لیں پوری ساری چیزیں. اتنی نفل نماز پڑھ لیں، اتنی تہجد پڑھ لیں، اتنے اذکار کر لیں، اتنا قرآن پڑھ لیں، ہے نا، باقی چیزوں کا ٹائم نہیں بچے گا. قرآن ہی اتنا سیکھنے کا ہے کہ اسی میں زندگی لگ جائے تو پتہ نہیں. اور یہ جو ہے اس میں آپ پڑھتے ہوئے ویسے بھی آپ کو 2 4 5 کے بعد آپ بور فیل کرتے ہو. بس فوکس کے ساتھ آپ جو اذکار ہیں اس کو فوکس کے ساتھ کریں. اچھا، میں سب کو موقع دیتی ہوں آپ بات کرنے کے، اور باقی جو کنٹینٹ ان شاء اللہ ہم آگے کور کریں گے. آتی یہ باتیں آپ کے سوال جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہونا زیادہ ضروری ہے. السلام علیکم، میرا چھوٹا سا کوسچن ہے. السلام علیکم. اچھا، میں باری نام لے رہی ہوں جنہوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، پھر سب کو موقع ملے گا ان شاء اللہ. شائستہ.
جی السلام علیکم شیما، بس میرا ایک چھوٹا سا سجیشن تھا، جسے ماشاء اللہ اپنے نام بتائے نا کہ جو اوتھینٹک ہیں، تو کیا جیسے ماشاء اللہ آپ تو اتنا اچھا کروا رہی ہیں، آپ آلریڈی پہلے کروا چکی ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہی تھے، تو کیا ہم اس کو جو اپنے نام ہے ان کو اوتھینٹک ایک جگہ پہ لکھ کر بک شیپ میں اگر ہو جائے تو اگر یہ سب کو بالکل، میرا فارورڈ یہ کیا بہت جائے. بلکہ یہ بات جو میرے قریب ہیں لوگ ان کو پتہ ہے یہ بات اچھی طرح کہ میں یہ بہت زیادہ یہ بات چاہتی ہوں، اور میں نے بس اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ پروجیکٹ. آف کورس میرے اپنے اس سے نہیں ہوگا، جو اوتھینٹک ہم نے نام کلیکٹ کرے ہیں اس کے ریفرنسز کے ساتھ ایٹ لیسٹ بہت بریفلی ایک بک فارم میں اس کو جمع کرنا چاہ رہی ہوں. انشاءاللہ جب میرا پاکستان جانا ہوگا جب ہی ہو سکتا ہے، یہاں پر تو کافی ایکسپینسو پڑ جائے گا، بٹ یس دس از انشاءاللہ شیما انشاءاللہ میں آپ کے پہلے کے ساتھ ہوں پروجیکٹس گی، میں. جب بھی آپ یہ کریں نا تو پلیز مجھے ضرور یاد ہاں رکھیے آپ لوگ گا. سب میرے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ بالکل. انشاءاللہ اچھا یہاں تھینک یو سو پر مچ. اذان ہو گئی ہے، مجھے تو نہیں پڑھنی نماز، مجھے تمہاری آئی تھنک جو ہماری ہوسٹ ہیں ان کو جانا ہوگا. شیما تم یہ سیٹرڈے کو دوسری کلاس لوگی، یہ کل والا سیٹرڈے پرسوں؟ سیٹرڈے کو تو میری نہیں کوئی کلاس ہے دوسری، اب یہ جنوری میں ہوگی، اب یہ یہ منتھلی ہوتی ہے کلاس. اچھا اوکے ٹھیک ہے. میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ سیٹرڈے کو میری ایک اور کلاس ہوتی ہے نہیں 3 بجے. سیٹرڈے کو نہیں ہے کوئی کلاس. چلو ٹھیک ہے، اوکے جزاک اللہ بیٹا. سعیدہ. جی باجی، یہ مجھے ایک سوال کرنا تھا، 4 سوال تھے. یہ درود شریف کا تو حدیث میں معلوم ہوتا ہے، اور یہ استغفار ہے نا، یہ تو استغفار پڑھتے ہیں، لیکن نستغفر اللہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ صحیح ہے؟ سوری میں سوال سمجھی نہیں. یہ استغفر اللہ پڑھنا تو یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ نستغفر اللہ پڑھنا یہ مطلب جمع کا نا، یہ تو سب کا یہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ آئی تھنک بلکہ مجھے اس بات کے جواب بھی دیا تھا اس میں جمع کے صیغہ میں، اگر آپ کو عربک صحیح طریقے سے آتی ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں دعاؤں میں، انکلوڈ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ لوگوں کو، تو نستغفر اللہ کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون جو گیدرنگ کی ہوئی جو دعا پڑھی اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے لیے ہی دعا کری تھی، استغفر اللہ ہی بولا تھا، تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بٹ بیٹر کہ آپ سننا کو فالو کریں. جی باجی، اور ہے نا مراقبہ کرنا اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ والا 2 چیز کس طرح سے مطلب صحیح ہے یا نہیں؟ یہ 2 سوال ہے مراقبہ بس. کرنا اور کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ہاں جی ہاں، یہ پڑھنا کس طرح سے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ مجھے یہ نہیں پتا آپ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا یا اس کے بارے کو ورد کرنا؟ ہاں یہ ایک تسبیح پڑھ کر دعا کرتے. نہیں ایسی کوئی تسبیح نہیں ہے بالکل بھی. اور مراقبہ کے بارے میں ہم بہت اچھی طرح اس کو ڈیٹیل میں کریں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام الرقیب کریں گے. تو میں آپ کو مگر بریفلی بتا دوں، کوئی مسٹری نہیں ہے یہ، کہ مراقبہ کا جو ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب ہے. صحیح مطلب یہ ہے کہ ہر وقت یہ کانشیس رہنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ دس ان اسٹیٹ آف مراقبہ ہے آپ، یعنی کہ آپ کو اتنا تقوی اللہ تعالیٰ کہ آپ کو ہر وقت یہ فیل ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ از واچنگ می آل دا ٹائم. دس از کریکٹ. مگر اس کو کوئی آپ نے میڈیٹیشن بنا لینا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر رہی ہوں ڈائریکٹ، کوئی میرا وائی فائی سگنل مل رہے ہیں سم تھنگ، دس از رانگ. اوکے، ایسی کوئی پریکٹس نہیں اسلام میں، کبھی رسول اللہ نے بیٹھ کے مراقبہ نہیں کرا. جی باجی یہی شعبہ تھا مجھے. جزاک اللہ خیر. نسیم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان سے ہوں میں، تو نماز کا ٹائم مغرب کا بھی اس میں آ گیا تھا، میں کلاس نہیں ہم اٹینڈ بھی کر اینڈ سکی. کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی ہم بھی اینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے بھی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے. تو اس کی ریکارڈنگ گروپ جی میں اس آ کی سکتی ریکارڈنگ ان شاء اللہ تعالیٰ گروپ میں شیئر ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے. کسی نے پوچھا ابقری کے بارے میں، تو ابقری از ناٹ کریکٹ، بالکل ابقری سے دور ہو جائیں، بھاگ جائیں وہاں سے. اوکے، اس کے بریف جواب یہ ہے کہ ابقری کا کوئی بھی وظیفہ نہیں کرنا ہے. سمیہ. جی السلام علیکم میم. میں نے یہ پوچھا پہلے بھی کوئی کلاس ہو چکی ہے آپ کی کہ آج نہیں اسٹارٹ ہوئی ہے؟
ہمارا کورس ابھی نیا اسٹارٹ ہوا ہے یہ دوبارہ سے، مگر یہ کورس ہمارا ریپیٹ ہو رہا ہے، پہلے بھی ہو چکا ہے، تو ہمارے بہت سے سسٹرس ہیں جو ہمارے ساتھ دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ جڑی رہیں گی ہمارے ساتھ انٹل جنہ۔ ویکلی کلاس ہے کہ منتھلی کلاس ہوگی؟ منتھلی ہوگی یہ کلاس، منتھلی ہوتی ہے، منتھلی، اور کبھی کبھی منتھ سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، بیکاز ہم گروپ میں پہلے لیکچر شیئر کرتے ہیں جو فیس بک گروپ میں بھی شیئر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے لائیو کلاس میں ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو کور ہو چکی ہوتی ہیں لیکچرز میں۔ میم میرا بھی کوشچن ہے کہ استغفر اللہ جیسے ہم پڑھتے ہیں، جو وہ کچھ کہتے ہیں کہ تعویذ کرنا چاہیے جیسے تسبیح ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ استغفر اللہ تو کہتے ہیں قرآن کے استغفر اللہ ساتھ کی تسبیح دلیل پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں، استغفار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹنگ میں 100 ٹائمس پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ جی جی بہت کثرت سے کرنا چاہیے پورا جملہ ہے نا، اپنی ہاں، اور اپنی استغفر اللہ پوری پورا جملہ ہے، اللہ کا نام نہیں ہے، استغفر اللہ ہے میں مغفرت مانگتی ہوں یا اللہ مجھے بخش دے، تو اس میں کوئی مجھے بخش پرابلم دے۔ تو نہیں ہے؟ پرابلم یہ تو نہیں، دعا بہت ہے، اچھی بات ہے، اور یہ تو بلکہ دعا اگر ہے۔ آپ کی کوئی مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی کوئی بیماری، رزق میں کوئی کمی، کوئی بھی چیز ہے، آپ استغفار کی کثرت کریں، بہت کریں استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام لے کے دعا کریں، مگر استغفار کثرت سے کریں۔ استغفار ہم کر سکتے ہیں، جیسے تسبیح کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے نا کہ کوئی تسبیح نہیں ہم کر سکتے نہیں اللہ نہیں کے نہیں نام، کوئی تسبیح نہیں، اللہ اللہ کے تعالیٰ کے نام کی تسبیح نہیں، بہت ساری تسبیحاں ہیں، بہت ساری تسبیحات ہیں جو آپ کو کرنی ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے، تھینکس۔ اوکے زہرا، کہ آپ اللہ کے علاوہ اللہ کے ناموں کی تسبیح نہیں ہم کر سکتے، ویسے دعا کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم قرآن پہلے ہماری بھی کلاس ہوتی تھی، قرآن کے پڑھنے سے پہلے وہ مشیری صاحب کی پوری وہ لگاتے تھے اللہ کے ناموں کی، وہ کچھ اور ہی نام ہوتے تھے، جیسے کہ ہمارے یوٹیوب میں ڈفرینٹ نام آتے ہیں، تو وہ یعنی الحمدللہ وہ نگت ہاشمی کا گروپ ہے بحریہ میں، ہم لاہور تو پہلے وہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے تھے، اس کے بعد دعا ہوتی تھی، پھر ہم قرآن پڑھتے تھے تجوید کے ساتھ۔ تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ تسبیح اللہ وہ یعنی وہ بھی ٹیوننگ کے ساتھ ہی ہوتی تھی ہماری، یعنی مائک آن تھا، اور وہ تو یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ میں کیونکہ میں سمجھی پھر نہیں ان آپ کو کی بات، میں سمجھی نہیں غلط ہے، جی جی پھر سے بتائیں مجھے کیا کرتے تھے؟ شعری فاصلے نہیں اس کی آواز ہاں، میں وہ اپنی تجوید وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی پروناؤنسیشن ٹھیک کرنے کی نیت سے لگاتی ہوں گی نا، جی جی، وہ یعنی ان کا کوئی گروپ ذکر کا کی ایسے، جیسے اگر ہم ساتھ بیٹھ کر ایک ذکر کر رہے ہیں استغفر اللہ، سب کے سب ایک ساتھ مل کے بولیں، ایسے تو نہیں ہوتا نا، وہ صرف اپنی اس کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں، تجوید کو یا پروناؤنسیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے لگاتی ہوں گی، وہ ہم ویسے دعا کے لیے لگاتے تھے، دعا کے لیے پہلے ہم لگاتی دعا، اس لیے میں کہتی ہوں یہ چیز غلط ہے کہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ مجھے اب چیز تو ٹھیک نہیں ہے، اور یہ استاذہ نگہت ہاشمی کرتی تھی یا ان کی اسٹوڈنٹس کرتی تھیں؟ استاذہ نگہت ہاشمی کے گروپ میں سے تھی، مس نگہت ہے، وہ بحریہ میں ابھی بھی آن لائن کلاس ہوتی ہے ان کی 2 نہیں، بجے کے یہ قریب، چیز تو ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے دعا کی کوئی محفل اس طرح سے ذکر کی نہیں رکھ سکتے ہیں کوئی۔ پوری اسٹارٹ جی جی، نگہت ہاشمی کی جی آتی ہے سارا کچھ، لیکن پہلے نام وہ بھی تو ہو سکتا ہے جو صحیح والی ہو، جیسے آپ نے بھی گروپ میں ایک صحیح والی شیئر کی تھی نا نشید، ہو سکتا ہے وہ والی ہو، جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے نام بھی کچھ ہاں، ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ مگر یہ کہہ رہی کہ اس کو آواز جوائن کر کے ساتھ میں پڑھا کرتے تھے۔ نہیں 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 نہیں، وہ جو شروع میں لگاتے نہیں ہیں، کلاس شروع ہونے سے پہلے ہاں، تھوڑی سی نشید چلاتے ہیں، ان کی بات کری ہیں وہ۔ اچھا، صرف نشید لگاتے تھے یا آپ لوگ اس کے ساتھ کچھ پڑھتے بھی تھے؟ ہم بھی کچھ پڑھتے تھے، بس وہ نشید چلتی تھی Oh, یاد ہے that's جی fine. ماسٹر میں بھی That's fine. That's fine. اچھا، میں یہ اس چیز میں کنفیوز ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ساتھ میں مل کے اذکار کے کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اچھا سسٹر، آئی ایم سو سوری، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اور کلاس کا کنٹینٹ بھی ہم چلو وہ میں نے نیکسٹ اس میں موو کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مجھے سمجھ رہی تھی کہ آپ کے سوالوں کے جواب دینے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نماز پڑھیں ٹائم پہ، اوکے، اور نماز کو ڈیلے نہیں کریں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کا سیشن ایک اور رکھ لینا چاہیے، صرف سوال و جواب کا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اب اپنے ہاتھ صرف اس کے لیے ریز کریں، انشاءاللہ میں ضرور۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم کچھ مجھے یہ اس طرح کہنا تھا کہ ایک سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ میرا ایک کوشچن تھا کہ کوشچن میں یہی آپ بتا رہی نے ہوں کہ آپ میں نے نا نماز ہمارے پڑھ جو لی ہے، آپ ہوسٹ نے ہیں ان کو پڑھی بھی، نہیں ہے؟ نہیں، ہماری ہوسٹ جو ہیں، میں ہوسٹ نہیں کر رہی ہوں، ان کو بھی نماز پڑھنے جانا ہے، اور سسٹرز بھی ہیں جو کہ کلاس اینڈ تک رہتی ہیں پھر، تو ان شاء اللہ ہم اس صرف کوشچن اینڈ آنسر کے لیے ایک سیشن رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جو آپ نے کوئز کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس ہیں، کوئی اس کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں، آپ کی جو کنٹینٹ کلاس میں شیئر ہوتا ہے، آج کی میری بات کے بارے میں کوئی کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں کوئی بھی ایسا سوال ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو میری نالج کے حساب سے میں آپ کو جواب دے سکوں گی، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم ارینج کرتے ہیں نیکسٹ ویک یا اس کے نیکسٹ ویک انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ شی جی،
शी जी आज कुछ क्लास में ना नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको हमने फेसबुक ग्रुप बताया क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि हम क्या ज्वाइन करें और कैसे फॉलो करें लेसन और ये चीज़ें। तो फेसबुक ग्रुप जो आज का जो है लिंक वो आपको दे दिया गया है चैट में। उसके बाद शी जी अगर आप क्वेश्चन आंसर सेशन करने लगी हैं मतलब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक है क्या, तो मैं सोच रही थी कि क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन विर्द ही की है, वजीफ़ा और वज़ाइफ और विर्द की, और लोग नॉर्मली क्रिटिकल कंडीशंस में बताते हैं कि हमारे यानी किसी को ये है तो प्लीज़ उनके लिए इतनी दफ़ा पढ़ दें। तो मैं ये सोच रही थी कि आप इनको ये आई डोंट नो इफ यू लाइक कि एक्टिविटी दे दें कि जो इन्होंने याद की हुई है नशीद बचपन से, उसमें इनको तो नहीं पता कि कितने ऑथेंटिक नेम्स हैं या नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सबको आदत होती है पढ़ने की। क्या उस आदत में 3 लाइनें भी ये लिख सकते हैं या बता सकते हैं उन नामों के बारे में अपनी पूरी जिंदगी के बाद? तो इससे उनको पता चल जाएगा कि इसको जानना ज्यादा जरूरी था। और सेकंड मैं ये कहूंगी जी, सेकंड मैं ये कहूंगी कि फॉर एग्जांपल हम अपनी कुछ ही तस्बीहात हैं ना जो हमें सुन्ना कुरान और सुन्ना से साबित होती हैं, जो हमें बताई गई हैं, जो हम डेली नमाज में पढ़ते हैं, बहुत कम है, तो उनका नंबर देख लें। एक 100 दफा 70 से 100 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना सुबह, और वो छोटा सा एक लफ्ज है, उस पर गौर करके पढ़ना। उससे बाकी तस्बीहात कितनी छोटी हैं, उनका एक एक लफ्ज गौर से पढ़ना। सुबहान अल्लाह में अल्लाह की यानी आप बड़ाई, पाकीज़गी, परफेक्शन आप गौर करते हुए एक एक दफा भी पढ़ें हर नमाज में, और 33 टाइम्स भी आप पढ़ें गौर से, तो आप 1000 टाइम्स एक वजीफे में मतलब गौर कर सकते हैं, उस मतलब को जान के मांग सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें कुरान और हदीस के जरिए बहुत सिंपल चीजें सिखाई हैं, बहुत आसान, कि मम्बल नहीं करना। बिल्कुल, we complicate things for us। तो इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे से हम क्लैरिफाई कर देंगे, फोकस ऑन दिस इन पर्टिकुलर जो मिसकंसेप्शंस हैं अल्लाह ताला के नामों के बारे में। इंशाल्लाह अभी हम क्लास को एंड करते हैं और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मंडे को हमारी ग्रेजुएशन है, सबको अटेंड करनी है। सूरतुल मुल्क हमने हिफ्ज़ करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, बिइज़्निल्लाह। हमने अपने दूसरी सिस्टर्स को भी इनवाइट करेंगे, ग्रुप का में जो लिंक शेयर होगा हमारी मंडे को इंशाल्लाह 3:30 सूरतुल मुल्क की ग्रेजुएशन, वो ज़रूर अटेंड करिएगा। अब मैं सेशन को एंड करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।